بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آواز سے پتہ چل رہا ہوگا کہ میری طبیعت تھوڑی خراب ہے، تو اتنی سی آواز پہ گزارا کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ میں جیسا بھی پڑھوں گزارا کر لیجیے گا، بس اتنی سی درخواست ہے آپ سے۔ اور کیسے ہیں آپ سب؟ میں کوئی باہر کے ملک میں نہیں رہتی، پاکستان میں رہتی ہوں، ٹھیک ہے؟ میں تو کبھی اپنے گاؤں چ باہر نہیں نکلی، ملک باہر جانا تو بہت دور کی گل ہے۔ میں لڑکی ہوں نا، ناول کا نام آپ نے اسکرین پہ دیکھ لیا ہوگا، جیسا کہ ناول کا نام ہے غربت۔ اسے تحریر کیا ہے زہرا قاسم نے۔ اسے ریڈ آؤٹ کروں گی اور دیکھتے ہیں یہ کس بیسڈ پہ نکلتا ہے۔ ویسے تو انہوں نے کہا تھا یہ ایج ڈفرینس پہ۔ چلیں، یہ کراچی کا وہ علاقہ ہے جہاں اپر مڈل کلاس طبقہ رہائش پذیر ہے۔ زیادہ تر لوگ جہاں اپنے اپنے گھروں میں مقید رہتے، گلی محلے کا تصور یہاں ناپید ہے۔ عاصم اٹھ جائیں، 7 بج گئے۔ گیزر چلا دیا میں نے۔ ظاہرہ نے میاں پر سے کمبل کھینچا جو اٹھنے میں اتنی دیر لگاتا تھا کہ اس کے آفس نکلنے کا وقت ہو جاتا تھا۔ ظاہرہ زندگی کی 32 بہاریں دیکھ چکی تھی اور اپنے 2 بچوں میاں اور ساس کے ساتھ بڑے ہنر سے جی رہی تھی۔ میں پڑھنے لگی تھی ایک ساس کے ساتھ، سب کی ایک ہی ہوتی ہے۔ شادی کے 10 سال گزر چکے تھے اور ابتدائی سالوں کے رومانس اور چونچلوں کے بعد اس کی زندگی میں صرف شوہر کی لاپرواہی، بچوں کی چک چک اور ساس کی روک ٹوک باقی بچی تھی۔ ڈپارٹمنٹ میں وہ ایک اچھی کمپنی میں HR ڈپارٹمنٹ میں تھی۔ عاصم کی تنخواہ میں گزارا ناممکن ہونے لگا تو اس نے اپنی ڈگریوں کو فائل سے نکال کر پریکٹیکل زندگی میں استعمال کیا اور اب دونوں ہی کافی حد تک اچھی گزر بسر کرنے لگے تھے۔ مگر فرق یہ تھا کہ وہ فل ٹائم نوکری کرتی تھی، صبح کا کام، آفس کا کام، آفس سے گھر آ کے گھر کا کام۔ 5 سالہ کمیل اور 3 سالہ شفا ایک اچھے اسکول میں زیر تعلیم تھے۔ یار ٹوسٹ سینک دیا کرو میرے۔ عاصم نے کچے ٹوسٹ دیکھ کر منہ بنایا۔ ٹوسٹر کب سے خراب ہے؟ ٹھیک کروانے کا کہا تھا آپ سے۔ کل پورے سنڈے آپ نے میچ میں لگا دیا۔ میں کیا کروں؟ ابھی ٹائم نہیں تھا تو توے پہ سینکنے کا۔ بالکل۔ وہ بچوں کا ناشتہ کروانے کے ساتھ ساتھ خود بھی نوالے جلدی جلدی ٹھونس رہی تھی۔ میرے ہی وقت میں سب چیزیں خراب ہو جاتی ہیں؟ وہ ہنکار بھر کے بولا۔ ارے تو میں نے کی ہے کیا؟ وہ دانت پیس کے رہ گئی۔ جلدی آؤ، ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ وہ گاڑی کی چابی اٹھا کے باہر نکلا۔ اسی لیے جلدی اٹھاتی ہوں مگر اٹھتے ہی نہیں، اور ہم آپ کے چکر میں بھوکے نکلے گھر سے۔ اس نے پراٹھا یوں ہی آدھا چھوڑ کے چائے کے گھونٹ جلدی جلدی حلق میں اتارے۔ صبح صبح میاں سے زبان نہیں چلایا کرو۔ اس کی ساس اپنے کمرے سے تسبیح لیے برآمد ہوئی تھی۔ میری بھی تو صبح خراب ہوئی ہے۔ وہ دل میں کلس کے رہ گئی۔ کس کی وجہ سے؟ میاں کی وجہ سے کہ ساس کی وجہ سے؟ آپ کا ناشتہ رکھ دیا ہے امی؟ وہ انہیں اللہ حافظ کہہ کے نکل گئی۔ بچوں کو وین میں بٹھا کر وہ گاڑی کی طرف بڑھی جہاں عاصم اس کا منتظر تھا۔ شوہر کے آگے زبان ہی چلانی چاہیے۔ ارے تو وہ بھی تو ہماری جان جلا رہا اپنی باتوں سے، اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا۔ اب کیا ٹوسٹر میں ٹھیک کرواؤں جا کے مارکیٹ میں؟ روز سینک کے دیتی ہوں، تب منہ سے نہیں نکلا کہ کیسے سینکے۔ آج رہ گئے تو بس شروع ہو گیا عجیب۔ ارے گزارا کر لو، نہیں تو نہیں ان کو ارے گزارا کر لو، اگر انہیں ٹوسٹ سیکے ہوئے ہی کھانے ہیں تو ٹوسٹر ٹھیک کروا لے جا کے۔ آفس آ گیا۔ عاصم نے اسے ہلایا جو دل میں زبردست تقریریں کرنے میں مصروف تھی۔ ہاں، وہ پرس اور موبائل لے کر گاڑی سے نکلی۔ میرے جیسی ہے، جنگ ختم ہونے کے بعد جواب یاد آتے ہیں۔ لنچ میں رات کا سالن ہے، آپ گھر روٹیاں لے جائیے گا اور بچوں کو کھلا دیجیے گا۔ صلاح امی دیں گی، میں رات کے لیے گوبھی لے لوں گی بس۔ اوکے۔ عاصم نے جلدی سے ڈور بند کیا اور گاڑی لے اڑا۔ اللہ حافظ کے الفاظ ظاہرہ کے منہ میں رہ گئے۔ وہ گہری سانس بھر کے مصنوعی مسکراہٹ سے جا کے آفس کی بلڈنگ میں گھسی۔ قربِ بدن سے کم نہ ہوئے دل کے فاصلے، ایک عمر کٹ گئی کسی ناآشنا کے ساتھ۔ لنچ کر لیں۔ اس کے ساتھی کولیگ اور بہترین دوست نصرت نے اسے آ کے ٹہوکا دیا تو وہ اپنی سوچوں سے باہر آئی۔ اوہ شٹ! ظاہرہ نے ماتھا پیٹا۔ کیا ہوا؟ میں نے آج اپنا لنچ لیا ہی نہیں، جلدی جلدی میں ٹیبل پر ہی رہ گیا۔ وہ افسوس کرنے لگی۔ ارے تو کوئی بات نہیں، بھائی سے کہہ دو آ کے دے جائیں، اس وقت وہ گھر آتے ہیں نا لنچ کرنے۔ نصرت نے حل پیش کیا۔ نہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں میرے لیے۔ ظاہرہ نے آدھا جملہ دل میں سوچا۔ چلو میرے ساتھ کھا لو اور تھوڑا کچھ باہر سے منگا لیتے ہیں۔ نہیں یار، بہت پیسے لگ جاتے ہیں اس طرح، ویسے ہی منتھ اینڈ ہے۔ ارے آدھے کر لیں گے، ویسے بھی میرے لنچ میں شام تک گزارا نہیں ہوگا۔ تھینکس یار۔ ظاہرہ نے ممنون نظروں سے اسے دیکھا۔
اوکے، اپریزل آ جائے پھر پارٹی کریں گے۔ نصرت مزید چہکی، ہاں اگر اچھا آیا تو۔ اس نے منہ بسوڑا۔ عاصم لنچ میں آف کر کے گھر آتا تھا بچوں اور اپنے لنچ کرنے کے بعد اسے واپس ڈیوٹی پر جانا۔ اس کا آفس گھر سے کچھ دور تھا، وہ ایک فرم میں مینیجر تھا۔ بچوں کو ماں کے حوالے کر کے وہ نکل رہا تھا جب اس کی نظر زائرہ کے لنچ باکس پر پڑی۔ اب دینے گیا تو دیر ہو جائے گی، وہ یہ سوچ کر آفس کے لیے نکل گیا۔ ویسے بھی باہر سے منگا کر کھا لے گی، اتنی شوقین ہے فاسٹ فوڈ کی۔ پھر کچھ کہو تو میڈم کے رونے شروع۔ وہ بنا کے گاڑی چلا رہا تھا۔ شام 6 بجے وہ گھر پہنچی تو بچے ٹیوشن سے آ کے ٹی وی لگا کے بیٹھے تھے۔ ساس سے سلام دعا کے بعد اس نے جلدی سے کچن میں آ کے گوبھی چڑھانے کی تیاری کی۔ فریج الگ گندا ہو رہا تھا۔ رات میں اس نے فریج کی صفائی کرنے کا تہیہ کیا۔ تم لنچ بھول گئی تھی بلا وجہ باہر کا کھا کے، خرچہ کیا ہوگا؟ ساس نے اسے روک کے سنائی۔ تو تم گھر میں کچھ بنا لیتی یا لنچ دے آتی اسے۔ اللہ ہی ہے ویسے۔ جی جلدی اتنی مچائی عاصم نے بس۔ وہ جھجک کے بولی، مرد تو رہتے ہی جلدی میں ہے، تم دماغ حاضر رکھا کرو۔ وہ آرام سے کہہ گئی، مگر زائرہ کا دل کٹ کے رہ گیا۔ جی۔ وہ مزید کچھ بولے بغیر منہ دھونے واش روم میں گھسی۔ آفس سے آتے ہی پرس پھینک کے جو کام میں لگی تھی تو اب 7:30 بجے منہ دھونے کا ٹائم ملا تھا۔ روٹیاں بنانی رہ گئی تھی بس۔ لائٹ جانے کے بعد اس نے فریج صاف کرنے کا سوچا تھا مگر رویوں کی تھکن نے بیڈ پہ پٹک دیا۔ وہ کافی دیر یوں ہی آنکھیں بند کیے پڑی رہی۔ ٹوٹ کے نیند آ رہی تھی مگر گوبھی کی خوشبو ناک سے ٹکراتی وہ کچن میں بھاگی۔ اسکول فیس، راشن، امی کی دوائیاں، 3 لون کے سوٹ، ٹوسٹر، گوشت، سبزی۔ وہ انہماک سے ڈائری میں اگلے ماہ کے خرچے درج کر رہی تھی۔ زائرہ، عاصم کی آواز پہ وہ چونکی۔ جی یار اپنے خرچے کم کرو، مشکل ہو رہی ہے بہت۔ ہیں؟ وہ چٹکا کھا گئی۔ میرے کون سے خرچے ہیں عاصم؟ میں تو خود ہاتھ کھینچ کھینچ کے چلاتی ہوں۔ کپڑے کم بنایا کرو۔ اسے کچھ نہ سوجا تو اس کے کپڑوں پر آ گیا۔ وہ کیا ننگی آفس جاؤں؟ وہ تپ گئی۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ تمہارے پاس کپڑے ہی نہیں ہیں۔ میں نے اتنے مہینوں سے کون سا نیا جوڑا بنایا ہے بتا دے ذرا۔ الماری آپ کی ابل رہی ہے کپڑوں سے، کل ہی ڈھیروں کپڑے دھوئے ماسی نے آپ کے، اور میں کپڑے کم بناؤں؟ واہ! وہ طنزیہ ہنسی۔ یہ ماسی کو ہٹا دو۔ واہ! وہ پھر اچھلی۔ واحد کپڑے دھونے کے لیے ماسی آتی ہے، اب یہ کام بھی میں کروں؟ آپ کیا کریں نا، ویکینڈ پہ اپنے کپڑے خود دھو لیا کریں، میں اپنے اور بچوں کے دھو لوں گی، ماسی ہٹا دیں ٹھیک؟ اچھا اس سے کہنا صحیح سے کپڑے دھویا کریں، صرف لگا رہ جاتا ہے اکثر کالر میں۔ وہ بھنا کے کروٹ بدل گیا۔ ہاں۔ ظاہرہ نے ڈائری بند کر کے سائڈ ٹیبل کی دراز میں ڈالی اور چت لیٹ کے پنکھے کو گھومنے لگی۔ آنکھوں کے کنارے یوں ہی بھیگنے لگے۔ زندگی آسان ہے، لوگ مشکل ہے یہاں، وہ دکھ سے سوچ رہی تھی۔ کسی کے پاس نہیں دکھ کا مداوا سو یہاں، سبھی غم خوار جیے ہم بھلا سے مر جائے۔ ہفتے کے دن اس پر صفائی کا بھوت چڑھتا تھا۔ یہ واحد موقع ہوتا تھا جہاں عاصم کچھ اس کا خیال کر لیتا اور کھانا باہر سے منگوا لیتا تھا۔ زائرہ کا ہفتہ اتوار آف ہوتا تھا۔ وہ ہفتے کو تقریباً گھر کی صفائی کر لیتی، کچن مکمل صاف کرتی، الماریاں اور کیبنٹس کو درست کرتی اور اتوار کو ماسی سے سارے کپڑے دھلوا کے پھر سے پورے ہفتے کی اپنی عاصم اور بچوں کی تیاری کرتی۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، عورت کی زندگی میں کبھی اتوار نہیں آتا۔ یہاں مت آؤ، ابھی صاف کیا ہے، سوکھنے تو دو۔ وہ بے ساختہ چیخی۔ تو کیا پیر کٹوا کے بیٹھ جاؤں اب؟ عجیب جاہل عورتوں کی طرح چیخنے لگ جاتی ہو۔ عاصم نے الٹا اس پہ غصہ کیا۔ میں تو سمجھی تھی کہ یہ کوئی اور ہی ناول ہوگا، لائک انہوں نے ساتھ لو سٹوری بھی لکھا تھا، ہیرو والا۔ یہ کیا ہے؟ ویسا ناول ہو تب بھی نہیں خوش ہوا ہم، ایسا ناول ہو تب بھی کہتی ہیں گھر کی ساری سٹوری ہے۔ یہ کوئی ناول ہے؟ حد ہی ہو گئی ہے ہم سے، تو پاگل ہو جانا ہے۔ تو تم پڑھے لکھوں کی طرح کونے میں بیٹھ جاؤ، کچھ دیر دیکھ رہے ہیں صفائی ہوئی ہے پھر بھی آنا ہے دیر۔ عجیب، وہ مستقل بڑبڑاتی ہوئی جا رہی تھی۔ اب جاؤ کھانا پکاؤ، نہیں منگوا رہا بازار سے، بہت دماغ ہو گئے نا تمہارے۔ وہ گرایا۔ ہاں تو جب سب کر لیا تو کھانا بھی بنا لوں گی، آپ کی طرح نہیں ہوں کہ آفس سے آئے اور ڈھیگے۔ وہ بھی طنز مار گئی۔ بھاڑ میں جاؤ۔ وہ موبائل لے کر باہر نکل گیا۔ وہ پیر پٹک کے کچن کی طرف چلی گئی۔ اب کچھ پکانا تو تھا، اتنی اکڑ کے جواب جو دے دیا تھا۔ ٹیبل پہ گرما گرم بریانی دے کر عاصم کا دل خوش ہو گیا۔ اسے زائرہ کے ہاتھ کی بریانی بہت پسند تھی مگر تعریف کبھی نہیں کی۔ کل اتوار کو بناتی نا یہ، وہ ٹوکنے لگا۔ وہ جو آپ نے کھانا آرڈر کیا تھا نا ابھی تک پہنچا نہیں، تو سوچا یہی بنا لوں۔ وہ جل کے بولی، میرے بچوں کو پسند ہے، کل بھی بناؤں گی بریانی۔ وہ منہ بنا کے کھانے میں مصروف ہو گئی۔ وہ رات کو چائے دینے ساس کے کمرے کی طرف گئی جہاں عاصم پہلے سے موجود تھا۔ موضوع گفتگو اسی کی ذات تھی۔ وہ کلس کے رہ گئی، یہ لوگ کبھی مجھ سے خوش نہیں ہوں گے؟ وہ دستک دے کے اجازت کی منتظر تھی۔ آ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ عاصم کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ تم دونوں ہر وقت لڑتے رہتے ہو، بچوں پہ کیا اثر پڑے گا؟ بالآخر ساس نے تو توپوں کا رخ کس کی جانب کیا؟ لاڈلے بیٹے کو وہ کچھ بھی کہنے سے قاصر تھی، ساری کسر بہو پہ ہی نکلتی تھی۔ امی یہ احساس ہی نہیں کرتے، وہ شکوا کر کی۔ توبہ ہے، صبح سے شام تک کس کے لیے کما رہا؟ اتنی ناشکری اچھی نہیں ہوتی بیٹا، تم ذرا آواز نیچی رکھا کرو، اسے ایک ہی دن ملتا ہے آرام کا، گھر میں تو تم 2 دن چھٹی مناتی ہو۔
وہ بڑے آرام سے سنا رہی تھی۔ ظاہرہ نے بے ساختہ کہکا لگایا۔ آسم اور ساس نے اسے گھورا۔ جی جی سمجھ گئی، میں خیال کروں گی۔ وہ چائے کے برتن لے کر فوراً وہاں سے نکلی۔ آنسو تقریباً گالوں تک آ چکے تھے۔ اس کا دل چاہا زور زور سے کہکا لگا کے ہنسے۔ تم ہی سمجھاؤ اسے۔ انہوں نے ظاہرہ کے جاتے ہی بیٹے کو آڑے ہاتھوں لیا۔ آج میں زندہ ہوں تو یہ ہو رہا ہے تمہارے ساتھ۔ وہ جذباتی ہوئی۔ اور اماں کر لیتی ہے، کبھی کبھی چڑچڑی ہو جاتی ہے، رہنے دے اسے۔ اس نے بات نپٹانے میں بھلائی سمجھی، آپ آرام کریں۔ وہ کہتا وہ کمرے سے نکل گیا۔ کیا ہو گیا میڈم، صبح صبح سر پکڑ لیا؟ یہ حال تو ہم لوگوں کا شام تک ہوتا ہے۔ نصرت نے کہکا لگا کر ظاہرہ کے کندھے پر ہاتھ میں پکڑی فائل ماری۔ اف اللہ، میں کیسے ناول ریکارڈ کر رہی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ چٹائی پچھی ہوئی ہے، میں کبھی ادھر کو ہو رہی ہوں کبھی ادھر کو۔ اف، ظاہرہ نے بازو سے ہلاتے ہوئے اسے گھور کے دیکھا۔ وہ اس لمحے کے لیے تیار نہیں تھی۔ منہ کیوں اترا ہے؟ میاں سے لڑ کر آئی ہو؟ نصرت نے ٹٹولا اور اس کے سامنے والی چیئر پر آ کے بیٹھ گئی۔ 10 بج رہے تھے، آفس میں تقریباً ہر کوئی کام میں مصروف تھا سوائے ان دونوں کے۔ بولو نا یار، سب ٹھیک ہے؟ وہ مصر ہوئی۔ کچھ نہیں یار، آسم جب بھی نہا کے نکلتا ہے نالی پہ اتنے بال چھوڑاتا ہے۔ ابھی کل ہی باتھ روم دھویا تھا میں نے، خود تو وہ ہاتھ بھی نہیں لگاتا ان کاموں کو۔ میں ہفتہ اتوار میں لگ کے صفائی کر لیتی ہوں واش روم باتھ روم کی، تاکہ پورا ہفتہ صاف رہے، اور یہ لاڈ صاحب پھیلا کر نکل آتے ہیں۔ وہ چڑی بیٹھی تھی۔ ابھی یہ مردوں کا یہی ہے، سب صاف بھی چاہیے اور صاف رکھنا بھی نہیں۔ نصرت نے بھی دل جلا سا تبصرہ پیش کیا۔ ظاہرہ نے گہری ہنکار بھری۔ شادی کے 10 سال گزرنے کے بعد بھی آسم کو پتہ نہیں چلا تھا کہ وہ کتنی صفائی پسند ہے۔ وہ کمرے کا حال بھی ابتر ہی رکھتا، اسے کام نہیں، آسم کا رویہ تھکا دیتا تھا۔ وہ نیا لڑکا آنا تھا نا، آ گیا۔ ظاہرہ کو ایک دم یاد آیا، کون؟ حسن حماد؟ ہاں آ گیا، چلو بھائی آ گیا جنے آنا سی کہانی سے ٹویسٹ۔ نصرت نے فائل نیچے رکھی۔ اچھا، ظاہرہ نے کام پر توجہ کی مگر دماغ گھر کے واش روم میں اٹکا رہا۔ اداسی کے لمحات اتنے مضبوط اور گہرے ہوتے ہیں کہ ان پر اور کوئی بھی چیز اثر انداز نہیں ہوتی۔ آپ اداس ہیں تو بس اداس ہیں، یعنی پوری کائنات اداس ہے۔ السلام علیکم، میں حسن حماد۔ ایک خوش شکل سا نوجوان جس کی عمر 24-25 سال کے قریب ہوگی اس کے مقابل کھڑا جواب کا منتظر تھا۔ اسی کے پیچھے نصرت دانت نکالے کھڑی تھی۔ وہ کوئی حسن کا شہکار نہیں تھا مگر جوان تھا، نک سے تیار تو خود بخود آنکھوں کو بھلا لگ رہا تھا۔ ہلکی سی شیو اور جینز پہ چیک کی نیلی شرٹ پہنے آفس کے ماحول کو مزید اچھا بنا رہا تھا۔ وعلیکم السلام، ظاہرہ نے دھیمے سے جواب دے کر توجہ کام پر مرکوز کرنے کی کوشش کی۔ وہ سلام دعا کر کے آگے بڑھ گیا تھا۔ آپ کا نام؟ وہ ایک دم پلٹ کر آیا۔ وہ بخلا کے اسے دیکھنے لگی۔ ظاہرہ آسم، اس نے سنبھل کر نام بتایا۔ نائس۔ وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اس نے پہلی بار کسی کے منہ سے اپنے نام کے لیے نائس سنا۔ لب خود بخود مسکرا دیے۔ یہ تو میں بھی کہہ دیتی ہوں کسی کو بھی، اچھا نام ہے، پیارا نام ہے۔ پیارا ہے نا؟ نصرت نے حسن کے جاتے ہی اس کی طرف رخ کیا۔ شرم کر لو آنٹی۔ ظاہرہ نے اسے گھورا۔ خود ہوگی آنٹی، شکل دیکھو اپنی، سو گوار، بال دیکھو جگہ جگہ سے سفید، 32 نہیں 40 کی لگنے لگی ہو۔ مگر نام میرا نائس ہے، ظاہرہ نے اسے چڑھایا۔ ہاں۔ وہ دونوں کہکا مار کے ہنسی تھی۔ اداکاری بڑا دکھ دے رہی ہے، میں سچ مچ مسکرانا چاہتا ہوں۔ وہ آنکھوں کی نمی کو نصرت سے چھپا گئی۔ موسم بھی سرد تھا، ہر بات اسے اداس کرنے لگی تھی۔ نصرت کی باتیں اسے اندر تک چپی تھی۔ وہ جلد از جلد گھر جا کے اپنا جائزہ لینا چاہتی تھی۔ کیا وہ سچ مچ بوڑھی ہو رہی تھی؟ رات میں سب کاموں سے فارغ ہو کے اسے آئینہ دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ وہ کافی دیر ڈریسنگ کے آگے یوں ہی گمسم بیٹھی رہی۔ نصرت کی ایک بات سچ نکلی تھی، اس کی اسکن کافی ڈیڈ ہو رہی تھی۔ آخری بار اس نے فیشل کزن کی شادی پہ لیا تھا، جس کی شادی کو بھی اب 1 سال ہونے والا تھا۔ گھریلو ٹوٹکوں کا تو وقت ہی نہیں تھا۔ خیر، بال بھی کہیں کہیں سے سفید تھے، یہ عمر نہیں سوچوں کا قصور تھا۔ اس نے سامنے نظر آنے والے سارے سفید بال توڑے۔ آؤچ! اسکن کا جائزہ لیتے ہی سے جوش چڑھا۔ وہ کچن میں گھس کے پرانے ٹوٹکے جلد پر آزماتی جا رہی تھی، مگر خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا۔ کب سے خریدا ہوا، ادھر سے تھوڑا مس پرنٹ ہوا، آئی تھنک بلیچ لکھا ہوا ہے۔ ڈریسنگ کی دراز میں پڑا اسے دہائیاں دے رہا تھا۔ ظاہرہ نے فوراً فیس بلیچ کیا، بالوں میں آئل لگا کے کس کے باندھے۔ الماری کھول کر کافی سوچ بچار کرنے کے بعد اس نے کھلتا ہوا پنک کلر کا کاٹن کا سوٹ نکالا۔ کل دکھاتی ہوں نصرت کی بچی کو۔ وہ دل ہی دل میں ہنسی۔ مردوں کو لگتا ہے کہ جو عورت 27-28 کی ہو گئی ہے نا، 29 30 31 32 بلائی کتنی، وہ بوڑھی ہو گئی۔ پہلے مجھے بھی ایسے لگتا تھا، جو لڑکے 32 اور 34 اتنے کے ہو گئے نا وہ بوڑھے ہو گئے۔ عجیب سوچ تھی میری، میں خود کی سوچ پہ ہنستی ہوں۔
حالانکہ مطلب لائک ایسا نہیں ہوتا، ہم سب کو ہی پتہ ہے، جو میچور ہے انہیں پتہ ہے کیسے نہیں ہوتا. ایک مطلب ہم پہلے ینگ ہوتے ہیں، مطلب ٹین ایج ہوتا ہے، پھر جوانی اور پھر بڑھاپا. وہ جوانی کا دور ہوتا ہے. لیکن خیر میری ایسی سوچ تھی. اب مردوں کو بھی ایسا لگتا ہے. کل میرے کزن آئے ہوئے تھے نا، تو انہوں نے بھی ایسے کہا، میں تو سوچ دیکھ دیکھ کے حیران ہوں، 27 سال کی لڑکی کو بوڑھی بنا رہا ہے. بس بھائی رہنے دو آرام سے، کیا پنکھے لگ گئے ہیں تمہیں؟ آسم نے اس کی پھرتیاں دیکھ کے ٹوکا. ہاں وہ آفس جلدی جانا ہے. بچوں کو وین میں بھیجنے کے بعد وہ آسم کی منتظر تھی. لنچ لے لیا؟ جی. اس نے جلدی سے گاڑی کا رخ کیا. آج صبح اسے زیادہ ہی خوشگوار محسوس ہو رہی تھی. پرندوں کی چہچہاہٹ پہ اس نے کافی عرصے بعد غور کیا تھا. آسم ہم آسٹریلین طوطے رکھ لیں گھر میں؟ اس نے بچوں کی طرح فرمائش کی. نہیں بھائی، خرچہ ہے اس میں بہت، دیکھ بھال کا ٹائم نہیں، اور مجھے مزید چی چی نہیں چاہیے. چین چین بھی ہو سکتا ہے گھر میں. اس نے ظاہرہ کو دیکھ کر طنزیہ مسکراتے ہوئے کہا. وہ تب کے رخ موڑ گی. مجال ہے جو نرمی کا ایک جملہ کہہ دے گی آدمی. اس کا دل خراب ہونے لگا، مگر آسم کی بے نیازی عروج پہ رہتی تھی. وہ بیوی کے احساسات سے بے خبر ڈرائیو میں مصروف رہا. اس کا سب سے پہلا ہی سامنا حسن سے ہوا تھا. السلام علیکم. وہ کافی تازگی سے اسلام کر رہا تھا. وعلیکم السلام. بھلا یہ سوچے میری وجہ سے بال چہرہ صحیح کر کے آئی ہے. وہ رکھائی سے کہہ کے آگے بڑھ گئی. 2 نگاہیں اس کی پشت پر گڑی تھی. وہ اس بات سے بے خبر آگے چل رہی تھی. حسن منہ کھولے اس عجیب و غریب مخلوق کو دیکھتا رہا. واہ بھئی، نصرت ان سے دیکھ کر ہونٹ سکیڑے. کاش یہ حسن پہلے آ جاتا تو تم پہلے یہ حسن پہلے آ جاتا تو تم. کیا مطلب ہے؟ ظاہرہ نے اسے بات مکمل کرنے سے پہلے ہی ٹوکا. میں نے اپنے لیے یہ سب محنت کی ہے، بلا وجہ اس موضوع گفتگو مت بناؤ اسے. اتنی اہمیت کیوں دے رہی ہو اسے؟ وہ چڑھنے لگی. ارے یار، اچھا بندہ ہے. کل تم تو لفٹ نہیں کروا رہی تھی، مگر کافی باتیں ہوئی میری اس سے. بہت نائس ہے اور ڈیسنٹ بھی. تو میں کیا کروں نصرت؟ وہ دانت پیس کے بولی. مجھے کام کرنے دو. آسم نے مجھے اس حد تک توڑ دیا ہے کہ کوئی چیز مجھے جوڑ نہیں پا رہی. میں بس خود کو گھسیٹ رہی ہوں. پاگل تھی میں، الو کی گدھی. الو کی بھی گدھی ہوتی ہے؟ یہ کہ تو جہاد ہوئی. میں جو رات میں یہ سب کیا. صحیح کہا تھا تم نے. بری ہوں میں. یہ لال لگام والی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے مجھے. وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی. پتہ نہیں کس بات کا غبار اس کے اندر سے نکل رہا تھا. سوری ظاہرہ، میں نے صرف مزاق کیا تھا. تم اچھی خاصی ہو، بس حالات کی وجہ سے ڈل ہوئی ہو. اور یار ہم لوگ کوئی ماڈلز تھوڑی ہیں جو ہر وقت ٹپ ٹاپ رکھیں گی خود کو. تمہاری سادگی تمہارا حسن ہے. اتنے اچھے نقش ہیں تمہارے. بس اس نے ہاتھ جوڑے. میرے رشتے مت ڈھونڈنے لگنا. ہاں نصرت نے منہ پھاڑا. تمہاری حس مزاح مست ہے یار. ارے کام کرنا اپنا جا کے. میرے فضائل جا کے آسم کو سنانا، شاید پتھر میں چوٹ لگے. وہ دکھ سے مسکرائی. اب تیری چاہ سے رخصت طلب ہوں میں. اس بار میرے دل سے تو سچ مچ اتر گیا. وہ دل کو سمجھا کے کام کی طرف دھیان لگانے لگی. کسی کا تازگی بھرا سلام کانوں میں مستقل گونجتا رہا، جسے وہ مسلسل نظر انداز کیے جا رہی تھی. وہ شام کو گھر میں صبح والی ناراضگی بھول کے نارملی آسم سے بات کر رہی تھی، اپنے کام کر رہی تھی. نخرے اور ناراضگی وہاں دکھائی جاتی ہے جہاں کوئی منانے والا ہو، ناز اٹھانے والا ہو. اسے پتا تھا وہ مہینوں چپ رہ لے، آسم کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. وہ سوری کرنا نہیں چاہتا تھا، اور ظاہرہ کو اس بے حسی کی عادت ہو چکی تھی. وہ اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہی ہے، یہ بات جانتے ہوئے خود ہی نارمل ہو جاتی تھی. تقریباً سب سو چکے تھے. کمیل دادی کے کمرے میں سوتا تھا، جبکہ شفا اس کے اور آسم کے ساتھ. وہ شفا کو ہلکے ہلکے تھپکتے ہوئے سلا رہی تھی، ساتھ ساتھ فیس بک چلا رہی تھی. نصرت نے کئی جگہ اسے ٹیگ کر رکھا تھا. اس کی بونگی پوسٹ پہ وہ بنا ہنسے یا ری ایکٹ کرتی اسکرول کر رہی تھی جب ایک میسیج ریکویسٹ آئی. کچھ سیکنڈز کے بعد وہ کنگ رہ گئی تھی. حسن حماد کی آئی ڈی سے آنے والے میسیج نے اس کے ہاتھوں کی گردش روکی تھی. کیسی ہیں آپ؟ 3 حرفی میسیج کو اس نے 30 بار پڑھا تھا. کسی کو فرق پڑتا ہے کہ وہ کیسی ہے؟ وہ کیسی ہے اسے خود نہیں پتا تھا. اس طرح کی انٹریکشن اس کی زندگی میں کبھی نہیں رہی تھی کہ وہ کسی مرد کو اپنا حال بتاتی. یونیورسٹی لائف میں بھی وہ صرف لڑکیوں تک محدود تھی، اور جاب کے 4 سالوں میں بھی کسی میل کولیگ سے اتنا واسطہ اس نے رکھا ہی نہیں کہ کوئی اس کا حال پوچھے. خوشی کے بجائے اسے تپ سی چڑھی. یہ کون ہوتا ہے میری خیریت لینے والا؟ تم سے مطلب. اس نے روٹلی ٹائپ کر کے بھیجا. جمعہ 8 دن ہوئے نہیں آفس میں. بے تکلف ہونے لگا عجیب. وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی. صبح آپ ٹھیک نہیں تھی اس لیے پوچھا. وہاں سے نرمی برقرار تھی. میں ایسے ہی رہتی ہوں. اب میسیج مت کرنا. کیوں کیا ہے میسیج؟ اس نے دوبارہ رپلائی کیا. آپ کا نمبر نہیں تھا نصرت، آپ کی فرینڈ لسٹ سے آپ کی آئی ڈی ملی. ہنوز نرم میسیج. کیا وہ اتنی اہم ہے کہ کوئی سے تلاش ہے؟ ظاہرہ کا دل کسی نے اپنی مٹھی میں لے لیا. کیوں دوں نمبر؟ جو بات کرنی ہے آفس میں کیا کرو. اب میسیج کیا نا تو بلاک کر دوں گی، سمجھے؟ وہ غصے میں ہی رہی. خواہ مخواہ اس کے ساتھ نرمی دکھا کے
دکھا کے بھی کیا ہی ملنا تھا اسے. ارے ارے اتنا جذباتی کیوں ہو رہی ہیں بھائی؟ صرف بات کر رہا ہوں. حسن تو آئی تھنک گھبرا گیا کہیں یہ سچ مچ ہی بلاک نہ کر دے. مجھے پسند نہیں چیٹنگ کرنا فیس بک پہ. تو آپ تو واٹس ایپ پہ کر لیں بات. اوف اللہ یہ پکا پرومول حرکت ہے کیونکہ ایسی چیٹس میں نے بہت دیکھی ہیں. حسن نے بامشکل ہنسی روک کے ٹائپ کیا. اب یہ پکا بلاک کر دے گی. ظاہرہ کی مسکراہٹ اتنی بے ساختہ تھی کہ اسے خود پر بہت دیر بعد احساس ہوا کہ وہ مسکرا رہی ہے. کیا ہے یہ لڑکا آخر؟ وہ دل ہی دل میں اس کے میسج پہ خوب ہنسی. آگے 030 آگے حسن نے جلدی سے میسج کیا. اس بار ہنسی روکنے کے لیے ظاہرہ کا منہ پہ ہاتھ رکھنا پڑا. اتنا بے ساختہ انداز تھا اس کے میسج میں. انسان بن جاؤ، شکر ہے اب ناراض نہیں ہوئی. حسن نے مسکرانے والی ایموجیز بھیجے. مجھے نیند آ رہی ہے. ظاہرہ نے جھوٹ بولا. پکا واقعی سوئیں گی یا بس بھگا رہی ہیں مجھے؟ وہ کوئی بہت ہی ڈھیٹ تھا. ظاہرہ کو اندازہ ہو گیا. اس نے کچھ بھی رپلائی کیے بغیر موبائل سرہانے رکھ دیا. یہ الگ بات تھی کہ اس کی نیند باقی رخصت ہو چکی تھی. بچا کر بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتی تھی کہ اسے حسن کے میسیجز اچھے لگے تھے. جیسے کئی سال بعد صحرا میں فواد پڑی تھی. اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے ویسے. مطلب لائک نا 20% اس کا قصور ہے اور 80% نہیں. کیونکہ جب ہمیں توجہ نہیں نا ملتی اور کوئی ہمیں ڈھیٹوں کی طرح توجہ دے، پھر ایک انسان ہے ہمیں ڈھیٹوں کی طرح توجہ دینا، ہماری برائی اچھائی مطلب ہمارے حالانکہ حتیٰ کہ کچھ بھی برا کہنے سے وہ ڈسارٹ نہ بول کے ہمیں توجہ ہی دے، تو انسان ایسے ریئیکٹ کرتا ہے. پھر وہ نہیں دیکھتا وہ کس رشتے میں ہے، کیا ہے کیا نہیں. یہ ایک فطری سا عمل ہے. صبح ناشتہ بناتے ہوئے کئی بار اس نے آف کرنے کا سوچا. وہ عجیب گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی، جیسے اس کے چہرے پر لکھا کوئی پڑھ نہ لے. اسے خود اپنی کیفیت عجیب سی لگ رہی تھی. وہ کوئی 16 سال کی نہیں تھی، مگر اس کے اندر کی کمسن لڑکی جیسے کھل رہی تھی. بعض اوقات انسان خود بھی اپنے جذبات احساسات سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے. اس نے 10 بار لا حول اور استغفار پڑھ کے گاڑی کا رخ کیا. عاصم کب سے ہارن دے رہا تھا، مگر نکلنے سے پہلے آج اس نے آئینے میں اپنا جائزہ ضرور لیا تھا. بلیک اور ریڈ امبرائڈری والے کاٹن سوٹ کے ساتھ اس نے نازک سی سلور رسٹ واچ پہ ہاتھ میں پہن رکھی تھی. ہونٹوں پہ نیچرل پنک شیڈ بہت اچھا لگ رہا تھا. دوپٹہ سر پہ لے رکھا تھا. چہرے پہ 2-3 بالوں کی لٹیں آج اس نے آنے دی. وہ خود کو کئی برس چھوٹا محسوس کر رہی تھی. خوف اور خوش فہمی عورت کو سب سے تیزی سے لاحق ہونے والی چیزیں ہیں. صحیح کہا. تبھی تو عورت 18 سے آگے نہیں جاتی. ہٹ کے دیکھیں گے اسے رونقیں محفل سے کبھی. سبز موسم میں تو ہر پیڑ ہرا لگتا ہے. وہ نصرت کے ساتھ خوشخبریوں میں لگا تھا. انہیں ساتھ ہنستا دیکھ کر ظاہرہ کے ایک قدم سست ہوئے. اس نے ہاتھ کی پشت سے ہونٹوں پہ لگی لپسٹک مٹائی، بالوں کی لٹیں اندر کی اور دوپٹہ مزید پھیلا کر اوڑھا. السلام علیکم. نصرت نے پرجوش ہو کے اسے سلام کیا، جبکہ حسن صرف اسے دیکھ رہا تھا. وعلیکم السلام. اس نے پوری توجہ نصرت پہ مرکوز رکھی تھی. وہ سلام دعا کر کے اپنے ٹیبل کی طرف بڑھی. چلے. نصرت نے حسن کو ٹہکا دیا. ہاں. وہ چونک کے مسکرایا. رات والی بات چیت کے باوجود بھی اسے ظاہرہ سے اتنی بے رخی کی توقع نہیں تھی. اسے چند دن ہی ہوئے تھے اس آفس میں، مگر نصرت اور باقی لوگوں سے مل کر وہ اپناہیت کے ماحول میں جا چکا تھا. مگر ظاہرہ کا رعب اتنا تھا، وہ خاصا دب کے رہتا تھا اس سے. کل والی حرکت کے بعد وہ شاید اب اس سے بات بھی نہ کرے. وہ دل محسوس کر کے رہ گیا. عجیب سی کشش محسوس ہوتی تھی اسے ظاہرہ میں، اور اس بات کو وہ ڈینائی نہیں کر سکا. جب آپ کو تنہا رہنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایسی بات ہے جو کوئی اور نہیں سمجھتا. وہ کافی دیر سے یوں ہی خاموش بالکنی میں کھڑی رہی. گلی میں تقریباً سناٹا تھا. اکا دکا بائک اور گاڑیاں آ جا رہی تھیں. منڈیر پر دھرا کب خالی اور ٹھنڈا ہو چکا تھا. بچوں کو سلا کر وہ آج کل رات میں کچھ وقت بالکنی میں گزارنے لگی تھی. عاصم کام سے آ کے ماں اور ٹی وی کو وقت دیتا تھا. بیویوں کو وقت نہیں دیا جاتا. ان کے لیے تنخواہ کافی ہوتی ہے شاید، جو وہ مہینے کے شروع میں تھما دیتے ہزاروں ہدایات کے ساتھ. بچوں کی اسکولنگ کے بعد سے اس کا میکہ بھی تقریباً چھوٹ گیا تھا. شادیوں اور بقر عید پہ بہن بھائیوں سے ملاپ ہو جاتا تھا. ماں باپ کا سایہ اٹھ چکا تھا. بھائی بیوی کا ہو چکا تھا. ایک بہن آؤٹ آف سٹی رہتی تھی جس سے ویڈیو کال پہ بات ہو جاتی تھی. وہ خود اپنی زندگی میں اتنی مصروف رہتی تھی، کسی سے کیا شکوہ کرتی. کسی زمانے میں وہ بہت باتونی ہوا کرتی تھی گھر میں چھوٹی ہونے کے سبب، مگر زندگی کے چکر نے اس کی گواہی چھین لی تھی. یہ زندگی سے زیادہ زندگی میں موجود لوگوں کا قصور تھا. وہ اپنی سوچوں میں مزید گم رہنا چاہتی تھی، مگر میسج کی بیپ نے اس کا سارا ارتکاز توڑا تھا. صحیح کہا ہے کسی نے. اچھے سے انتخاب کریں کہ آپ نے کس کے ساتھ رہنا ہے. یہ نہ آگے جا کے آپ رہیں یا نہ رہیں. پھر
कैसी हैं आप? व्हाट्सएप पे मैसेज था, नंबर अनजान था मगर मैसेज के अल्फाज शनासा थे। मेरा नंबर कहाँ से मिला? इसने फ़ौरन टाइप करके भेजा। वो कुछ दिनों से मोबाइल साथ रखती थी, जैसे वो खुद भी किसी की मुंतज़िर थी, वरना पहले इसका मोबाइल इधर उधर ही होता था। ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप से। आपको बुरा लगा? आगे उदास शक्ल की इमोजी थी। मैं ठीक हूँ, तुम्हें कोई काम नहीं है मेरी खैरियत लेने के अलावा? इसने टाइप करके भेजा। अकेले सोचते शैल इंसान का भी दिल चाहता है कि कोई बात करने वाला मिल जाए। आसिम और इसके बीच तो घर और बच्चों के अलावा बातें ही ख़त्म हो चुकी थी। महीनों बाद मिलाप हो जाता था, जैसे एक फ़र्ज़ अदा हो गया मियाँ बीवी के रिश्ते में रहने का। मैं बहुत काम करता हूँ, अपनी अम्मी का इकलौता लाडला हूँ, सारे काम करवाता हूँ इनके साथ। ऑफिस से घर आके हसन के मैसेज से इसे खुशी हुई, कितना एहसास करने वाला था। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, बेगम का भी ऐसे ही हाथ बटाना बटाया करना। इसने पता नहीं क्या सोच के ये बात की थी। मेरी मंगेतर यही कहती है कि वो सारा काम करवाएगी मुझसे। हसन के मैसेज में क्या था जिसे बुरा लगा था? वो खुद भी समझ नहीं पाई, बस इसे कुछ बहुत बुरा लग गया था। इसने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। मैं सोने जा रही हूँ, शब खैर। इसने मैसेज भेज के मोबाइल मंडीर पर रख दिया। इसे अंदाज़ा नहीं था कि इसकी मंगेतर भी होगी। इसकी हसन के बारे में राय ख़राब हो चुकी थी। वो मज़ीद इससे बात की ख्वाह नहीं थी। ख्वाह नहीं थी। नुसरत, तुमने फराह की परफॉर्मेंस तैयार की? और बाकियों के अप्रेजल का क्या हुआ? हेलो ब्यूटीफुल लेडीज़। हसन ब्लैक शर्ट ब्लैक जीन्स पे निखरा सुथरा इनके सामने मौजूद था। हाय हैंडसम। नुसरत ने गर्मजोशी से इसे जवाब दिया। ज़ाहिरा ने मुंह फाइल में दे रखा था। हसन और नुसरत इसके जवाब के मुंतज़िर थे। नुसरत, तुम वो तैयार करके भेजो, मैं अप्रेजल का चेक करती हूँ। वो फ़ौरन कुर्सी से उठकर जाने लगी। इसकी बेरुखी नुसरत ने भी महसूस की। हसन खामोशी से वहाँ से निकल गया। क्या हो गया ज़ाहिरा, इतनी रूड कब से होगी तुम? नुसरत इसके कान खाने पहुँच चुकी थी। काम कर लें, इसने टॉपिक गोल किया। हसन से, क्या मसला है तुम्हें? टीम है वो हमारी, प्रोफेशनलिज्म भी कोई चीज़ होती है यार। वो इसे समझा रही थी। देखो नुसरत, तुम्हें दोस्तियाँ बनानी है बनाओ, मुझे मत घसीटा करो इस सब में। बस मुझे नहीं पसंद वो, मैं रिजर्व ही ठीक हूँ। वो लच के बोल रही थी। इसे क्या हुआ था? वो अभी खुद को वक्त देकर समझना चाहती थी। इसकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होती तो लाख हसन आते जाते, वो नॉर्मल रहती। मगर जिन हालात में वो इसे टकराया और जो रवैया हसन ने इसके साथ अपना रखा था, वो ज़ाहिरा को उलझा रहा था। नुसरत, हाँ क्या है? वो मुंह फुलाए बैठी थी। बहुत दोस्ती हो गई है क्या तुम्हारी? काल-वाल पे बातें करते हो क्या? वो बहुत मोहतात होकर पूछ रही थी, जैसे किसी नतीजे पे पहुंचना चाह रही हो। नहीं यार, नंबर तो है इसका, मैंने खुद मांगा था, मगर इसने खुद से कोई मैसेज या कॉल नहीं दी। कभी फेसबुक पे ही मैंने ही ऐड किया कि चलो शुगर लगाऊंगी, मगर बोल रहा था फेसबुक और मैसेंजर से ज़्यादा नहीं चलाता, सारी बातें ऑफिस में ही हो जाती हैं इससे। तुम क्यों पूछ रही हो? नुसरत ने दांत निकाले, क्योंकि बहुत सही बन रही हो ना इसकी। तभी ज़ाहिरा ने मुंह बनाया, मगर दिल में अजीब धक्कड़ पकड़ होने लगी थी। क्या इसने नुसरत को अपनी बातचीत का नहीं बताया? अच्छा लड़का है यार। नुसरत इसे चुप देखकर फिर से बोलना शुरू कर चुकी थी। गोद ले लो तुम इसे, और तुम्हें बहू बना लूंगी क्या? तुम्हें बहू बना लूंगी कैसा? वो मुंह फाड़ के हंसी। शट अप यार, सोच लिया करो बोलने से पहले। अजीब कुछ भी। ज़ाहिरा को इसकी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। एक भी मेल ढंग से कंपोज नहीं की इसने। किसने हायर किया है जवाद को? मैंने। ज़ाहिरा के जवाब पर बोलता हुआ हसन एकदम चुप हो गया। पहली दफ़ा दोनों की निगाहों का टकराव हुआ था। वो ऐन एक दूसरे के मुकाबिल थे। जब किसी औरत में हुस्न, ट्रोप और किरदार साथ हो, जान लो कि तुम मुश्किल में पड़ने वाले हो। हसन को इसकी खफगी भूनने लगी थी। बस सफ़ेद गया। इतना भरम तो हो ना तल्लुक में लाज़मी, शर्मिंदगी ना हो जो कभी लूट ना पड़े। मैं चाहता नहीं हूँ तुझे छोड़ना, मगर इतना भी ना सता कि तुझे छोड़ना पड़े। वो गौर से नाश्ता करते हुए आसिम को देख रही थी। आसिम बहुत आम नकोश वाला एक आम सा शख्स था। इसकी शख्सियत में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जिसमें कशिश हो। वाहद कशिश ये थी कि ये शख्स इसके बच्चों का बाप था। मामा आज पार्क जाएंगे। शफा की फरमाइश पर इसका इर्तिकाज टूटा। जी मम्मा की जान। ओके ठीक है ना आसिम। वो शोहर को देख रही थी जैसे कहीं जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। नहीं भाई, क्या करेंगे आज तो टॉक रहे सही। पाकिस्तान भारत का बहुत रश होगा, बाहर घर पे रहते हैं, फिर कभी चलेंगे। वो फिर कभी काफ़ी महीनों से नहीं आ रहा। ज़ाहिरा ने तंज किया। हाँ अब शुरू हो जाओ, जैसे मैं तो कहीं ले जाता ही नहीं। आप मोबाइल पे देखते रहिएगा मैच, बस साथ चलने बच्चों को आसरा रहेगा कि बाप साथ है। वह हम से बोली नहीं जाना, बस एक ही दिन मिलता है छुट्टी का, इसे भी बाहर ज़ाया कर दूँ मैं। तुम ले जाओ ना यार, मेरा कोई मूड नहीं। बस जिद छोड़ने लगा।
میرا بھی منہ نہیں مگر بچوں کے لیے کرنا پڑتا ہے. ایسے مرد فکشن میں بھی دیکھ کے نا ڈر لگنے لگ جاتا ہے ریئل لائف میں. بچوں کے لیے ہی کرتا ہوں اور کتنا بھی کر لوں کم ہی ہے. وہ ہاتھ جھٹک کے اٹھ گیا. اچھا ناشتہ تو کر لیں. وہ پریشان ہو گئی. نہیں کرنا، بہت شکریہ. صبح صبح ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے اس گھر میں. وہ بڑبڑاتا رہا. ظاہرہ افسوس سے اسے دیکھ رہی تھی. اس نے نصرت کے ساتھ پروگرام بنا لیا، وہ بھی بچوں سمیت پارک آ گئی. موسم سرما کا اوائل تھا. کافی لوگ آئے ہوئے تھے. نصرت کے دونوں بیٹے ظاہرہ کے بچوں سے عمر میں بڑے تھے. بیٹا خیال رکھنا بچوں کا، آرام سے کھیلو، ہم کھانے کے لیے لاتے ہیں کچھ. نصرت اپنے بچوں کو تاکید کر کے ظاہرہ کے پاس بینچ پر آ کے بیٹھ گئی. میچ کے آگے تو مرد سب کو بھلا جاتے ہیں یار. گفتگو وہیں سے شروع ہو چکی تھی. صحیح کہا. ویسے لڑکے ہو، مرد ہو، بوڑھے ہوں، کچھ بھی ہو، میچ آتا ہے نا تو بس. میرے نانا بھی ایسے ہی تھے اور بھائی بھی. میچ کی بات نہیں، عاصم کا تو روز کا ہی تقریباً. ظاہرہ بیزار بیٹھی تھی. میں نے تو سوچا تھا وہ بچوں کو پاک لے آئیں گے تو میں گھر پہ رہ کر کام نپٹا کے آرام کروں گی. کمر درد کیسا ہے؟ نصرت نے اس سے پوچھا. بہن کمر سے زیادہ دل میں درد رہنے لگا ہے میرے تو. وہ تھکن بھری مسکراہٹ چہرے پر لائی. میں تو کہتی ہوں لات مار عاصم کو. نصرت جذباتی ہوئی. اور اسے لات مار کے کیا کروں؟ 2 بچوں کے ساتھ کہاں جاؤں؟ کیسے سب نئے سرے سے شروع کروں؟ بھائی بھابھی مہمان کے طور پر برداشت کر لیتے ہیں، مستقل مہمان نہیں بن سکتی ان کے گھر. بہن دور ہے اور اس کے اپنے مسائل، شہر کے حالات، پھر بچوں کی دادی اور باپ سے محبت. اپنی انا کے لیے بچوں کا سکون نہیں تیاگ سکتی میں. نصرت اپنا دل توڑنا آسان ہے مگر گھر نہیں. وہ سامنے نظریں جما کے بولی. وجود حاضر دماغ کھائی. اپنا دل توڑنا آسان ہے مگر گھر نہیں. حسن آپ نے پرفارمنس تیار کر کے نصرت کو دے دی؟ وہ اس کے بالمقابل کھڑی تھی. جی ظاہرہ بس 2 منٹ. وہ تیزی سے ہاتھ چلا رہا تھا. یہ کیا ہوا؟ اس کی نظر یکدم اس کے ہاتھ پہ بنے ہوئے رون نشان پر پڑی جو پھپھولے کی شکل اختیار کر چکا تھا. ارے یہ وہ کل چل گیا تھا. حسن نے تکلیف سے مسکرا کر کہا. کیسے؟ ظاہرہ فکر مندی سے پوچھ رہی تھی. امی کے لیے پراٹھا بنا رہا تھا، ان کی طبیعت خراب تھی تو. وہ مسکرائے جا رہا تھا. ظاہرہ اس کے پاس کھڑی سے باتیں کر رہی تھی. یہ لمحہ اسے بہت خاص لگا. او تو وہ ٹیوب آتا ہے نا مارکیٹ میں، نام یاد نہیں آ رہا مجھے ابھی. وہ لگانے سے بہت جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ جوش سے بولی. اس سے کسی کو تکلیف میں. مجھ کو ڈر ہے تیرے وعدے پہ بھروسہ کر کے مفت میں یہ دل خوش فہم نہ مارا جائے. میں لگا لوں گا، پریشان نہیں ہوں. وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا. فان کلر کی سوٹ جس پر شکنیں آ چکی تھی، میک اپ سے آری چہرے کے ساتھ بھی وہ آنکھوں کو اچھی لگ رہی تھی. اس میں جاذبیت تھی. اس کا روب اسے دوسروں سے منفرد کرتا تھا. کچھ تو تھا اس کی شخصیت میں کہ حسن خود کو روک نہیں پاتا تھا. وہ اسے جاننا چاہتا تھا مگر کیوں؟ کیا لگتی تھی وہ اسے اس طرح دیکھ کر ظاہرہ فوراً سنبھلی. فائل ریڈی کر کے دو فوراً. وہ ایک دم رود ہو کے وہاں سے نکلی. حسن نے ہنسی ضبط کی. وہ زیادہ دیر اس کے ساتھ نرمی نہیں برت پاتی تھی. رات میں روٹیاں پکاتے پکاتے اسے اچانک اس ٹیوب کا نام یاد آیا تھا. اس نے بنا پرواہ کیے آٹا لگے ہاتھوں سے جا کے ٹیبل پر فون اٹھایا. ٹیوب کا نام لکھ کے اس نے حسن کے نمبر پر سینڈ کیا تھا. کھانا کھاتے کھاتے اس کے ہاتھ رکے تھے. میسج کی بیپ کے ساتھ موبائل پر نظر پڑتے ہی جو نام جگمگا رہا تھا اس پہ حسن کو یقین نہیں آیا. ماریا کے کئی میسیجز موبائل پر موجود تھے. اس نے فوراً ظاہرہ کا میسیج اوپن کیا. میسیج میں کسی دوائی کا نام درج تھا. نہ سلام، نہ دعا، نہ کوئی ایموجی. حسن کو حیرت تب ہوئی جب یہ سب ہوتا. ماریا کی آتی ہوئی کال کو اگنور کر کے اس نے ظاہرہ کو تھینکس اور آگے ہارٹ ایموجیز بھیجے. آئندہ ہارٹس مت بھیجنا. میسیج پڑھ کے حسن کے چہرے پر مسکراہٹ رینگی. اوکے سر، اور کوئی حکم؟ اس نے پھول لگا کے بھیجے. موبائل اسکرین کو مسکراہٹ لیے دیکھتا ہوا وہ ماریا کے میسیجز اور کال یکسر نظر انداز کر چکا تھا. کہاں تھے تم حسن؟ اس کے کال بیک کرنے پر وہ چیخی. بزی تھا یار، سوری. وہ کیا بتاتا؟ اسے خود نہیں پتا کہ وہ آج کل کہاں ہوتا تھا. کسی کے ماتھے کی شکنوں میں الجھا، کسی کی اداسی بھری مسکراہٹ کی کھوج میں، کسی کے تلخ رویے کے تعاقب میں وہ بس گم تھا. ٹھیک ہے، رہو بزی. ماریا نہ روٹھی ہوئی. اوکے تم پڑھ لو، کل بات کرتے ہیں. کس خوبصورتی سے اس نے 4 سالہ منگیتر کو کٹایا تھا. بائے. ماریا نے غصے سے فون کاٹا. وہ کب سے فون ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی. نیند آنے کے باوجود وہ خود کو جگائے بیٹھی تھی. لاشعوری طور پر اسے حسن کے میسیج کا انتظار تھا. رات کا یہ خاص وقت تھا جب وہ اسے کوئی نہ کوئی میسیج ضرور کرتا تھا. وہ لیٹ نہیں لگی تھی جب میسیج کی ٹون بجی. اس نے نوٹیفیکیشن بار سے ہی میسیج پڑھا. جاگ رہی ہیں؟ حسن کا میسیج تھا. وہ کیا رپلائی کرے کہ ہاں وہ اسی کے انتظار میں جاگ رہی تھی. وہ اسے سچ بتاتی ہی
कब थी जो बताती सोने लगी हूँ। इसने कुछ तौक़ुफ़ के बाद जवाब दिया। वाकई नींद आ रही है या बस मुझे भगा रही हैं? वही मज़लूमों वाला अंदाज़ था उसका। क्या है? इसने तब के जवाब लिखा। बता दूँ? आगे कई शरारती शक्ल के इमोजीज़ थे। उफ भई सोने दो, कल ऑफिस में देखती हूँ तुम्हें। तो देखती ही नहीं आप। आगे उदासी वाली शक्ल थी। मंगेतर कैसी है तुम्हारी? ज़ाहिरा ने इस पे चोट की। इसका जिक्र क्यों करती हैं आप मुझसे? हसन संजीदा हुआ ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम इंगेज्ड हो किसी के हो। हम क्यों बंधे हुए हैं ज़ाहिरा? हसन बेबस हुआ। जस्ट शट अप। मुझे अपनी हदूद का पता है और मैं अपने बंधन में खुश हूँ बहुत। वो इस पे बरहम हुई। रिलैक्स रहें, यहीं हुए बात करें आराम से। वो किसी भी कीमत पर इससे बातचीत का खात्मा नहीं करना चाहता था। जो कुछ फ्लो में इसके मुंह से निकल गया था वो इसमें नादम हरगिज़ नहीं था। मुझे नहीं करनी बात, तुम जाओ यहाँ से। ज़ाहिरा का दिल हलक में आ चुका था। वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा इसने कभी नहीं सोचा था। रिलैक्स रहें आप, सो जाएं आराम से। सोचा तो मैंने भी नहीं था। वही नरमी बरकरार थी। वो इसे गुस्से में नहीं देख पाता था। ये बात ज़ाहिरा जानती थी। इसने फ़ौरन फ़ोन रखा मगर नींद गायब हो चुकी थी। ऑफिस के अलावा ये बातचीत सिर्फ इनके दरमियान थी। वह नुसरत को भी कभी नहीं बता सकी कि हसन इसे मैसेजेस करता है और इंटरेक्टली अपनी पसंदगी का इजहार करता रहता है। इसके मायनी खेज जुमलों नरम गरम बातों से ज़ाहिरा को काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो चुका था। वह ना चाहते हुए भी इसके मैसेजेस का जवाब दे देती थी। अपना दिल बगावत पर उतर आया था। किसी और से क्या शिकवा फिर? बस मैं अमकाम में नहीं कोई तसव्वुर तुझ में तो मेरा इश्क है, ये बात गिरा बांध के रख। नुसरत इन दोनों को बगौर देख रही थी। ज़ाहिरा किसी फाइल पे काम कर रही थी जबकि हसन इसे नज़रों के हिसार में लिए अपना काम थोड़ी थोड़ी देर बाद देख रहा था। अप्रेज़ल इतना घटिया आया है ना? नुसरत बहाने से ज़ाहिरा के पास गई। हाँ यार, वहीं बेजारी थी जो इसका खासा थी। नुसरत को ये समझने में देर ना लगी कि आग किस तरफ लगी है। मैं हसन के पास से आती हूँ। वो आगे बढ़ी। ज़ाहिरा ने हसन के नाम पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। हाँ कैसा है हसन? नुसरत ने इसके पास जाके पूछा। जी कुछ बेहतर है। वो हल्का सा मुस्कुराया। हाथ कैसे सुनी? कहाँ गुम हो? कब से देख रही हूँ। वो टटोलने लगी। हाँ बस कहीं नहीं, वैसे ही मूड ख़राब है, कल का काम का दिल नहीं चाह रहा। वो सच बोल गया। मेरा भी दिल चाह रहा है कहीं घूम आऊँ। एक काम करते हैं, सब चलते हैं कहीं बाहर, 1 घंटे के लिए ऑफ करके लंच कराते हैं, कैसा? सब चलेंगे? इसने झिझक के पूछा। नज़रें सामने ज़ाहिरा पर थी। आपका इशारा किस तरफ है? नुसरत ने इसे आंख मारी। आप जान ही गई हैं तो वक्त ज़ाया क्यों करें? वो शरारत से मुस्कुराया। दोनों ज़ाहिरा की तरफ बढ़े जो इन्हें अपनी जानी बातें देख चुकी थी। लंच के लिए बाहर जा रहे हैं, चलो रेडी हो जाओ। नुसरत ने आते ही इसे ऑर्डर सुनाया था। इसकी नज़रें हसन की तरफ उठी जो इसकी हाँ का मुंतज़िर था। मैं घर के लिए निकल रही हूँ, शफा को बुखार है, आज नहीं, तुम लोग जाओ। है फन। वो मध्यम सा मुस्कुराई। हसन का चेहरा बुझ गया। ओहो ओके, तुम ग्रुप में हमारी तस्वीरें देखकर गुजारा करना। वो इसे नकली का चढ़ाने लगी। वो हसन के बराबर से अल्लाह हाफिज़ कहती हुई गुजर गई। एक एक कदम इसे मन भर का लग रहा था, यूं जैसे कि वो जाना ना चाहती हो। रात में कामों से फारिग होकर वो ऑफिस ग्रुप देख रही थी। सब लंच पे काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे मगर वो नहीं थी। ज़ाहिरा ने बार बार हर तस्वीर खोल के देखी मगर वो कहीं नहीं था। इसका दिल अजीब हो रहा था। क्या वो नहीं गया था? मगर क्यों? सिर्फ इसकी वजह से? वो इतनी ख़ास थी? इसे खुशगवार हैरत ने आन घेरा। इसे याद आया जब हैदराबाद में इनकी करीबी कज़न की शादी थी। इसे पता नहीं क्या हो गया था, खुद ही बोला। वो ना जा सकी मगर आसम माँ को लेके खुशी खुशी चला गया था। वो बीवी थी इसकी मगर इसने ख्याल नहीं किया। हसन की क्या थी वो? बेटी की तबीयत कैसी है? अब हसन का मैसेज आया। ज़ाहिरा का गला रंध गया। कुछ लोगों के साथ सालों गुजार दो मगर अपने नहीं बनते और बाज़ लोग कैसे पल में दिल में घर कर लेते हैं। शुक्र है अल्लाह का, दवा दे दी थी, बहुत बेहतर है। इसने शुक्रिया के साथ मैसेज का जवाब दिया। और आप कैसी हैं? हसन ने सर को बेड से टकाया। सारे दिन की थकन इस वक्त उतरती थी इसकी। अपनी रात का ये पहर वो ज़ाहिरा के नाम कर चुका था। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? हाथ कैसा है अब? इसने अखलाकी तौर पर इसकी भी खैरियत तलब की। अब ठीक हूँ। अखलाकी बस? हसन के मैसेज ने इसके हाथों को जमाया। ज़ाहिरा ने लबों पे ज़बान फेरी। मंगेतर कैसी है? इसने फिर हसन का मूड ख़राब किया। मारिया नाम है उसका, अम्मी की कज़न की बेटी है, मेडिकल की स्टूडेंट है। हसन ने आज इसे सब बताने का फ़ैसला किया। बाबा लाहौर से थे, अम्मी कराची की रही थी। यहाँ ज़्यादा रिश्तेदार नहीं है, दुधियाल लाहौर में है। सारा बाबा की डेथ के बहुत अरसे बाद कराची आए हैं। वही रहा हूँ वही तलीम मुकम्मल की। इकलौता था तो अम्मी के साथ रहा हर कदम पे। पता है ज़ाहिरा, फुफ्फो के पड़ोस की एक लड़की थी, बहुत पीछे पड़ गई थी मेरे। मैंने कभी इसे लिफ्ट नहीं करवाई, खुदकुशी तक की धमकियाँ देती थी। बहुत मुश्किल से जान बचा के यहाँ आ गया। इसके बाद जब भी लाहौर गया हूँ इससे छुपता ही रहता हूँ। अब सुना है वो कहीं बाहर चली गई है। थैंक गॉड। ज़ाहिरा पूरी तवज्जो से इसके मैसेजेस पढ़ रही थी। यहाँ आज वो अपना दिल खोल के दिखा रहा था। कराची से आंटी ने सामने से रिश्ता दिया। अम्मी को इतराज़ नहीं था और इस वक्त मुझे भी नहीं। इस वक्त मतलब? ज़ाहिरा ने चौंक के पूछा। मारिया ने पसंदगी का इजहार किया था। वाह भाई। ज़ाहिरा ने रिप्लाई में इसे छेड़ा। तुमने ऑफिस में किसी को अपनी मंगनी का क्यों नहीं बताया?
اس نے پوچھا۔ میں ہر ایک سے اپنی باتیں نہیں کرتا ظاہرہ، بہت کچھ تھا اس کے میسج میں، وہ کیا سمجھا کیا تھا اسے وہ سمجھ گئی تھی۔ بہت شکریہ، اتنی عزت اتنے مان کا حسن، آپ شکریہ مت کیا کریں پلیز، میرے دل میں آپ کا بڑا مقام ہے۔ وہ مسکرایا۔ میں بہت قدر کرتی ہوں اس احترام کی۔ وہ مزید ممنون ہوئی۔ اور اگر یہ جذبہ احترام سے آگے کا ہوا؟ اس نے جھجک کے میسج کیا۔ وہ جانتا تھا وہ برہم ہی ہوگی، مگر وہ بھی مجبور ہو جاتا تھا اس کے آگے۔ دور ہو مجھ سے، آئی سمجھ؟ اس کی توقع کے مطابق ظاہرہ کا رپلائی آیا تھا۔ وہ گہری مسکراہٹ کے ساتھ میسج پڑھا تھا۔ میں آپ کی خواہشات کی قدر کرتا ہوں، مگر مانوں گا وہی جو ڈھنگ کی ہوگی۔ حسن نے نچلا ہونٹ دبا کے سینڈ کا بٹن ٹچ کیا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ تصور میں اس کا برہم چہرہ لا کے وہ دلکشی سے مسکرا رہا تھا۔ ظاہرہ نے غصے سے فون رکھا۔ نزار قبانی کہتے ہیں کہ توجہ دینا محبت دینے سے زیادہ اہم ہے۔ اگر لوگ مجھے محبت کرنے والے شخص اور توجہ دینے والے شخص میں سے کسی ایک کے انتخاب کا اختیار دیں تو میں اس شخص کو منتخب کروں گا جس نے مجھے اپنی توجہ کے ساتھ قید کر لیا ہو۔ صحیح کہا، مجھے بھی یہی لگتا ہے، توجہ زیادہ ضروری ہے۔ جب آپ توجہ دیتے ہیں تو محبت خود بخود ہو جاتی ہے۔ محبت میں توجہ بڑی چیز ہوتی ہے۔ نزار قبانی سرزمین عرب کے شاعر اور نثر نگار ہیں۔ اس نے فیس بک پر لگی پوسٹ دیکھ کر سر تھا پڑی۔ ایک نظر شوہر کو دیکھا جس کی پوری توجہ خبروں پر تھی۔ کیا دنیا کے سبھی مرد ایسے ہوتے ہیں یا میرے ہی حصے میں یہ آزمائش آئی ہے؟ ٹھیک ہے، آپ ٹی وی دیکھیں گے، مگر بیوی کیا دیکھنے کی چیز نہیں؟ اگر عاصم کو کبھی پتہ چلا کہ کوئی اس کی بیوی کی توجہ کا منتظر رہتا ہے، اس سے بات کرنے کو ترستا ہے، کیا تب بھی وہ اس سے ایسے ہی غافل رہے گا کہ اسے جلن نہیں ہوگی؟ جلن تو محبت میں ہوتی ہے شاید۔ وہ دل و دماغ کے ساتھ محو گفتگو تھی۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا کب عاصم اٹھ کے سونے کے لیے جا چکا تھا۔ پورا گھر دیکھ کر، کام سمیٹ کر وہ بھی سونے کے لیے لیٹی، مگر دھیان کے ڈورے حسن میں الجھے تھے۔ وہ آج آفس نہیں آیا تھا، میسج پہ وہ اسے بتا چکا تھا، مگر ظاہرہ نے اسے کوئی رپلائی نہیں دیا، نہ ہی چھٹی کی وجہ طلب کی۔ وہ اس کے کردار پہ مرتا تھا اور ظاہرہ اس کردار کو مس پرنٹ ہوا ادھر، آئی تھنک برقرار شاید ہوگا، رکھنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی حسن اسے کوئی ترسی ہوئی گھر اور شوہر سے فرار حاصل کرنے والی عورت سمجھے۔ عورت کا دل رازوں کا سمندر ہوتا ہے۔ حسن شاید کبھی ظاہرہ کو جان نہ پائے گا کہ اس کے دل میں آخر کیا جذبات ہیں۔ وہ رات میں لیٹ کے حسن کی آئی ڈی پہ موجود اس کی تصاویر دیکھ رہی تھی۔ اس نے اسکرول کرتے کرتے نیچے دیکھا تو ایک ویڈیو موجود تھی جس میں وہ گٹار پکڑے کوئی گانا گا رہا تھا۔ ظاہرہ نے ہینڈ فری لگائی، بہت اچھی چھنی ہوئی آواز تھی اس کی۔ سنتے سنتے ظاہرہ کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ کسی دور میں یہ گانا اس کا پسندیدہ ہوا کرتا تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا چلا کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھی، موبائل ہاتھ میں ہی موجود تھا۔ وہ نیند میں شاید اس کی 3 سال پرانی ویڈیوز لائک کر چکی تھی۔ یا اللہ موت دے دے۔ ظاہرہ نے سچے دل سے دعا کی۔ ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، جب ہم چاہ رہے ہو کہ انہیں نہ پتہ چلے، اچانک ایسا ہو تو پتہ نہیں کہاں پہ جا کے چھپے۔ ہمارے شرمندگی کے وہ منہ چھپا گئی۔ حسن کیا سوچے گا، وہ اسے سٹاک کرتی ہے؟ وہ اپنا لائک ہٹا چکی تھی، مگر جانتی تھی نوٹیفیکیشن جا چکا ہوگا۔ کل آفس میں وہ اس کا سامنا کیسے کرے گی؟ اسے اپنی بے اختیاری پر شدید غصہ آیا۔ کیا بات ہے، چہرہ بلب ہو رہا ہے؟ کیا شادی وادی طے ہو گئی؟ نصرت نے حسن کو گھیرا جو شدید خوش نظر آ رہا تھا۔ ارے نہیں بھائی، بس ویسے ہی، آپ کی دوست نظر نہیں آ رہی؟ نوٹیفیکیشن چلا گیا ہے اگر یہ کوئی شور ہے تو۔ وہ کب سے ظاہرہ کو ڈھونڈ رہا تھا، وہ شاید کینٹین کی طرف ہے۔ نصرت اس کی بے قراری پہ گہرا مسکرائی۔ تم جا کے ملو اس سے، میں آتی ہوں۔ ظاہرہ بات تو سنے۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے آوازیں لگاتا آ رہا تھا۔ کیا ہے؟ وہ پلٹ کے گرائی۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ کیوں پیچھے پڑے ہو؟ کوئی ڈیسنسی ہے تم میں یا نہیں؟ وہ اس کی کلاس لگا چکی تھی، جو ٹھیٹوں کی طرح مسکرا رہا تھا۔ آپ کل میری پروفائل چیک کر رہی تھی نا؟ وہ جذبیت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پکڑی گئی۔ اگنور کرنے کا ناٹک کیوں کرتی ہیں آپ جانتی ہیں کہ میں کیا چاہتا ہوں؟ وہ اس پر نظریں جما کے بولا جو مسلسل نظریں چرا رہی تھی۔ بھول جاؤ مجھے۔ وہ بے بس ہونے لگی۔ نہیں بھول سکتا، اور آپ کی طرح بھولنے کی ایکٹنگ بھی نہیں کر سکتا، اوکے؟ وہ اس پر چیخا۔ انسان بنو اور آواز نیچی رکھو اپنی، سمجھے؟ وہ برہم ہوئی۔ پہلی بار اس نے حسن کا غصہ دیکھا تھا۔ کیوں پاگل کر رہے ہو مجھے؟ میں نے کہا تھا پیار کرو۔ وہ الٹا اس پر چڑھی۔ ظاہرہ مجھے ہمیشہ سے چاہا گیا ہے، پہلی بار کسی کو خود سے چاہ رہا ہوں۔ یقین کریں میں جان کے نہیں کر رہا، کوشش کرتا ہوں بہت، مگر آپ کا خیال پیچھا نہیں چھوڑتا۔ مجھے لگا بس اٹریکشن ہے، بات ہوگی تو سب نارمل ہو جائے گا، مگر سب الٹا ہو گیا، غلط ہو گیا۔ بہت عذاب ہے کسی کو چاہنا، اب سمجھ آ رہا ہے۔ بد تھکن بھرے لہجے میں بولا۔ وہ کیا بولتی سے؟ اسے خود اندازہ تھا اس کی بات، اس کی اپنی کیفیت حسن سے جدا نہیں تھی، مگر وہ جس بات کا گلا گھونٹنے میں ماہر ہو چکی تھی۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم کیا چاہتے ہو؟ بہتر ہوگا اپنی منگیتر تک رہو۔ مجھے کوئی شوق نہیں کسی کی آہیں اور بد دعائیں لینے کا، دور ہو مجھ سے بس۔ وہ مضبوط قدموں سے اس کے برابر سے ہوتی گزر گئی۔ من پسند چیز پہ صبر کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ظاہرہ عاصم کو اچھی طرح پتہ چل گیا تھا۔
حسن کے دل میں آگ لگا کر وہ خود بھی جھلسی ہوئی گھر پہنچی۔ جو شخص مدتوں میری شدائیوں میں تھا، آفت کے وقت وہ بھی تماشائیوں میں تھا، اس کا علاج کوئی مسیحا نہ کر سکا۔ جو زخم میری روح کی گہرائیوں میں تھا، کچھ واضح احتیاط سے بانوں تھے ہم بھی دور، کچھ دوستوں کا ہاتھ بھی رسوائیوں میں تھا۔ وہ بچوں کو کھانا کھلا رہی تھی مگر خود اس کا کھانے کا بالکل دل نہیں تھا۔ بھوک مری ہوئی تھی۔ وہ کھانا کھلاتے کھلاتے بھی موبائل دیکھنا نہیں بھول رہی تھی مگر کوئی میسج موجود نہیں تھا۔ وہ دل محسوس کے رہ گئی۔ رات میں بچوں کو سلانے کے بعد وہ کمرے میں آئی تو عاصم اس کا منتظر تھا۔ ظاہرہ اسے جگا ہوا دیکھ کر حیران ہوئی۔ اس کی نظروں کا تقاضا جاننے میں کچھ ہی پل لگے وہ بیزاری سے بیڈ پر لیٹی تھی۔ آج اسے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، جیسے کوئی ہاتھ آئی چیز گوا دی ہو۔ اسے کئی بار عاصم پہ حسن کا گمان ہوا، کئی بار اس نے سر جھٹک کے لاہور پڑی مگر دل کو کوئی کیسے سمجھائے۔ جب گھٹن حد سے بڑھی تو وہ کروٹ لے کر رونے لگی۔ سمجھ نہیں آ رہا اس کا قصور نکالے یا نہ نکالے۔ ایک تو یہ شادی شدہ ہے، یہ بھی ہے، بٹ اس کے شوہر کو بھی خیال کرنا چاہیے اس کا۔ وہ کافی سالوں بعد اس طرح گھٹ گھٹ کے رو رہی تھی۔ دوسروں کے لیے جینا، اپنی خوشیوں کی قربانی دینا آسان تھوڑی ہوتا ہے۔ یہ اعلیٰ ظرفی کبھی کبھی وہ بالِ جان بن جاتی ہے۔ وہ صبح آفس پہنچی تو ایک بری خبر اس کی منتظر تھی۔ کتنے دن کے لیے گیا ہے؟ اس نے خود پہ قابو پا کر نصرت سے پوچھا جو اس کی حالت کو بغور دیکھ رہی تھی۔ 10-15 دن کی لیو پر ہے۔ ظاہرہ کا منہ کھل گیا۔ اتنے دن؟ کیسی عادت لگا کے چلا گیا ہے؟ ابھی تو کچھ پل گزرے ہیں اور میرا دل بند ہونے لگا ہے۔ اس کی طبیعت عجیب ہونے لگی۔ نصرت نے فی الحال اسے اکیلا چھوڑنا مناسب سمجھا۔ مجھ کو معلوم نہ تھی ہجر کی یہ رمز کہ تو جب میرے پاس نہ ہوگا تو ہر ایک سو ہوگا۔ کتنی بار اس کا ہاتھ حسن کے نمبر پہ جا کے واپس آیا تھا، اس نے کاؤنٹ نہیں کیا۔ وہ چاہ کر بھی اسے میسج یا کال نہیں کر سکتی تھی مگر اس کے میسج کی منتظر تھی۔ کان ہم وقت فون کی طرف لگے رہتے۔ اس کا گھر کے کاموں میں بالکل دل نہیں لگ رہا تھا۔ ہر وقت پیٹ میں گرہیں پڑی رہتی۔ وہ اپنی حالت سے خوفزدہ ہو رہی تھی۔ یہ دن اس کے لیے زندگی کے مشکل ترین دن ثابت ہو رہے تھے۔ پیغام رسانی کے ذرائع ہیں ہزاروں، پر تیرے لیے اب کوئی پیغام نہیں ہے۔ وہ موبائل ہاتھ میں لیے گنگ بیٹھا تھا۔ کل اس کی واپسی تھی اور وہ دشمن جہاں اسے ہر جگہ سے بلاک کر کے بیٹھی تھی۔ وہ اسے کال کرنا چاہتا تھا، بتانا چاہتا تھا کہ وہ آ رہا ہے مگر اس نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار دی تھی۔ وہ اسے خفا تھا۔ بن ملے آنے کا افسوس تو ان دونوں میں تھا، نہیں ان دنوں میں گیا ہی نہیں تھا مگر وہ اپنی اہمیت چیک کرنے کے چکر میں یہ بھول بیٹھا تھا کہ مقابل ظاہر عاصم ہے جسے سمجھنا کیٹو چڑھنے جتنا مشکل ترین ہے۔ ہجر میں دل ٹھکانے لگ گیا ہے، آنکھ سے خون آنے لگ گیا ہے۔ امی، آنٹی اور ماریا کو لیے وہ لاہور میں گھوم رہا تھا مگر دل کراچی میں اٹکا ہوا تھا۔ ایک جگہ انہیں کھانے کے لیے اتار کے وہ جلدی سے PCO کی طرف آیا۔ اس کا نمبر تو حفظ تھا، کئی بار ٹرائی کیا مگر وہ کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ حسن کا دل بے چین ہوا۔ لاہور آنے کے بعد اس کا ایک پل بھی دل نہیں لگا تھا مگر وہ ظاہرہ سے دوری رکھنے پر مجبور تھا۔ کسے کال کر رہے ہو؟ ماریا اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ وہ میرا فون مسئلہ کر رہا، ضروری کال تھی۔ خیر چلو۔ وہ جلدی سے بات بنا گیا۔ ماریا اس کے بدلتے رویے سے بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ وہ پہلے والا حسن لگتا ہی نہیں تھا۔ بالآخر وہ کراچی آ چکا تھا اور آج ظاہرہ کے سامنے تھا۔ کیسے سینے سے لگاؤں کہ کسی اور کے ہو؟ میرے ہوتے تو بتاتا کہ محبت کیا ہے۔ کچھ لمحے دونوں نے خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے گزارے۔ اسے مسلسل چپ اور کام میں مگن دیکھ کر حسن سے رہا نہیں گیا۔ وہ اس کے پاس آیا۔ سوری میں بتا کے نہیں کیا۔ وہ شرمندہ تھا۔ تم میرے پابند نہیں ہو، کہیں بھی آ جا سکتے ہو۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ مس کیا تھا مجھے سوری۔ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ اسے بھولی کب تھی جو وقت نکال کے یاد کرتی۔ دور ہو کر تو وہ مزید اس کے پاس آ گیا تھا۔ نہیں، ظاہرہ نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں کچھ ٹوٹا تھا۔ کام کر لیں، اب چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں آپ کی تو۔ وہ طنزیہ بولی۔ جی۔ حسن نے سر جھکا لیا۔ واہ، بڑی پیاری منگیتر ہے۔ نصرت اس کے موبائل میں لاہور ٹرپ کی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ لنچ بریک ہو چکا تھا۔ وہ ان دونوں کے پاس ہی آ گیا تھا جب نصرت نے تصویریں دیکھنے کی فرمائش کی۔ دیکھو ظاہرہ، ماریا کی تصویر اس کے سامنے تھی۔ ایک بہت ہی پیاری کم عمر سی لڑکی تھی وہ۔ ظاہرہ کو لگا اس کی آنکھوں میں کچھ چلا گیا ہے شاید۔ وہ فوراً رخ موڑ گئی۔ ایک عورت صدیوں تک اپنی محبت چھپا سکتی ہے مگر جلن فوراً ظاہر کر دیتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کیا؟ بتاؤ۔ ظاہرہ نے ایک لفظ بھی ماریا کی تعریف میں منہ سے نہیں نکالا۔ نصرت نے اس کی جلن بھانپ لی تھی۔ حسن بھی خاموشی سے بیٹھا تماشا دیکھ رہا تھا۔ نصرت نے ایک نظر ظاہرہ کو دیکھا، پھر حسن کی تصویر کی، پھر حسن کو۔ اسے آج سمجھ آیا تھا محبت کو اندھا کیوں کہا گیا ہے۔ اوف اللہ۔ پھر ماریا کی تصویر کو اور پھر حسن کو۔ حسن کی لاکھ درخواست پہ بھی ظاہرہ نے اسے ان بلاک نہیں کیا۔ وہ صرف اس کو آفس میں ہی برداشت
کر پا رہی تھی۔ گھر آ کر اسے سکون چاہیے تھا۔ اپنے شل وجود کو اس نے بیڈ پر گرایا، دل کی بے سود تڑپ، جسم کی مایوس پکار۔ چند روز وہ میری جان، فقط چند ہی روز۔ وہ نیند کی وادیوں میں اتر چکی تھی۔ حسن مستقل کروٹیں لے رہا تھا، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ جانتا تھا زائرہ اسے اچھا نہیں سمجھتی، وہ واقعی اچھا نہیں تھا، کوئی بھی اسے اچھا ہے ایسا ہی سمجھتا، مگر ظاہرہ کے ایسا سوچنے سے اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ اس کی مجبوریوں کو بھی جانتا تھا، اسے یقین تھا وہ اس آگ میں اکیلا نہیں چل رہا، مگر وہ چاہ کر بھی اظہار نہیں کرتی تھی، اور اس کے منہ سے اظہار سن کر ہتھے سے اکھڑ جاتی تھی۔ میرے ساتھ قوالی نائٹ میں چلیں گے آپ دونوں؟ حسن کی بات پر نصرت اور ظاہرہ نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ پلیز، وہ اصرار کرنے لگا۔ دماغ ٹھیک ہے؟ نصرت ہنس کے بولی۔ دماغ ٹھیک ہے نصرت، پلیز ظاہرہ، وہ اس کی منت کرنے لگا۔ اپنی منگیتر کو لے کے جاؤ، وہ نہایت سنجیدگی سے بولی۔ حسن کی بھویں تن گئی۔ یار، گھر اور بچوں کا مسئلہ ہے نا؟ نصرت فوراً ان دونوں کے بیچ میں آئی۔ بچوں کو بھی لے کے چلیں؟ نصرت نے حسن سے پوچھا۔ قوالی نائٹ ہے؟ یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہے، مس پرنٹ ہوا ہے، والوں کا شو نہیں، وہ تب کر کہتا ہوا نکل گیا۔ زائرہ نے منہ چھپا کے ہنسی روکی۔ میں اپنی تمام دنیا بھول بیٹھا اس دن جب میں نے تمہیں دیکھا۔ تمہاری گہری آنکھوں میں نے کیا کچھ نہیں دیکھا۔ میں نے تمہارے تمام غم اسی پل خرید لیے تھے جب میں نے تمہیں اپنا دل دیا۔ تمہاری جان کی قسم، میری جان میں جان آئی جب میں نے تمہیں دیکھا۔ زائرہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے حسن کی طرف سے ملنے والی میل دیکھ رہی تھی۔ میل سے بلاک کرنا بھول گئی تھی۔ میل سے بھی بلاک ہوتا ہے بھلا بندہ؟ کیا ہی کروں میں، لو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میل سے بھی بلاک ہوتا ہے بھلا۔ ہوتا ہے، میں بھی چیک کر کے۔ زائرہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے حسن کی طرف سے ملنے والی میل دیکھ رہی تھی۔ ایسا اظہار جو کسی بھی عورت کو ساتویں آسمان پر بٹھا دے، لفظوں کی ایسی بارش جو صحرا کو گلزار کر دے۔ وہ تھک کے صوفے پہ گری، اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے تھے۔ نشست ہوتے ہوئے دیر تک کھڑے رہنا بہت کٹھن ہے، کسی ایک کا لبتا رہنا۔ صبح اس کی طبیعت خراب ہوگی، وہ آفس جانے کے لیے بھی قابل نہیں رہی تھی، دل دماغ روح سبھی زخمی تھے۔ اسے لگا وہ موت کے قریب ہے، حد قریب۔ دریا کے پاس ہوتے ہوئے بھی پیاسا رہنا آسان نہیں ہوتا۔ شام تک اس کا بخار تیز ہو چکا تھا، ساس اور بچے سب پریشان تھے، وہ بہت کم بیمار پڑتی تھی۔ آسم اسے لے کے ڈاکٹر کے پاس آ گیا، وائرل تھا اور اسے بےحد کمزوری بھی ہو رہی تھی۔ گھر آ کر بھی آسم نے اسے دوا دی اور خود بچوں کو ماں کے ساتھ سنبھال رہا تھا۔ ظاہرہ کو بہت عرصے بعد گھر میں اچھا لگا، ابھی امید باقی تھی۔ آسم کا رویہ بہت بہتر تھا اس کی بیماری میں۔ وہ مدھم مسکراہٹ لیے بچوں اور شوہر کو کھانا کھاتے دیکھ رہی تھی۔ حسن ایک خوشنما سراب تھا اور آسم ایک تکلیف دہ حقیقت، مگر بہرحال حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے۔ عقل کا غلط فیصلہ بھی اس جذبات کے صحیح فیصلے سے بہتر ہوتا ہے۔ صحیح کہا۔ ظاہرہ آپ کیسی ہیں اب؟ کل آپ کی طبیعت کا سن کے پریشان ہو گیا تھا، مگر آپ سے رابطہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اب پلیز ان بلاک کریں مجھے۔ یہ کیا ہے؟ ظاہرہ نے موبائل اس کے سامنے کیا۔ حسن کی ایک دن پہلے والی میل تھی۔ آپ نہیں جانتی کیا ہے؟ جانتی ہوں، تبھی پوچھ رہی ہوں۔ یہ الفاظ، یہ جذبات کسی اور کے لیے ہونے چاہیے حسن۔ وہ ماریہ کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ مجھے آپ سے محبت ہے، اس سے نہیں۔ حسن اس کے آگے ڈٹ گیا۔ وہ دونوں واش روم سائٹ پر تنہا تھے۔ میں لعنت بھیجتی ہوں تم پہ اور تمہاری اس 4 دن کی اٹریکشن پہ جسے تم محبت جیسا پاکیزہ نام دے رہے ہو۔ یہ بات میری طرف دیکھ کر کہیں ظاہرہ، مجھے اپنی برائیوں کا علم ہے، حماقتوں کا بھی پتہ ہے۔ جو کر رہا ہوں اس کی پوری ذمہ داری لیتا ہوں۔ جانے کیا ہوگا، کچھ نہیں معلوم، کچھ بھی ہو جائے میں تمہارا ہوں۔ مگر آپ مجھ سے محبت نہیں کرتی، اس بات کو میں ماننے سے انکار کرتا ہوں۔ ماریہ بہت اچھی لڑکی ہے، تمہیں پسند کرتی ہے اور تم بھی اسے کرتے تھے۔ فیملیز انوالوڈ ہیں، ایسا مت کرو حسن پلیز۔ وہ التجائیہ اتر آئی۔ بات یہ ہے ظاہرہ، قیمتی چیز کے بدلے جو بھی دام ملے کم ہی لگتے ہیں۔ میں آپ کے بہلاوے میں نہیں آنے والا اب۔ آپ آزاد ہیں، جائیں، نہیں آتا آپ کے راستے میں اب۔ وہ چہرے پر وہی نرم مسکراہٹ سجائے اسے چھوڑ کے آگے بڑھا۔ وہ بے بسی ہے کہ ہر زخم بھر گیا جسے میں رو نہ دوں تیرے زینے سے یوں اترتا ہوا۔ سپردگی کی ادا بھی ہے اور خبر بھی نہیں، میں کون ہوں تیری آواز پہ ٹھہرتا ہوا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اس کی آنکھیں دھندلانے لگی تھیں۔ ظاہرہ کیوں ظلم کر رہی ہو خود پہ؟ چھوڑ دو سب کو، اپنی خوشی دیکھو یار۔ نصرت کی آواز مارے جذبات کے پھٹ پڑی۔ اینڈ ڈینا ولکر، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا ہوگا، میں ادھر ادھر ہی دیکھی جا رہی ہوں، کینڈی پڑھ لوں جا کے۔
وہ کافی عرصے سے ان دونوں کی حالت سے واقف ہو چکی تھی اور آج جس طرح حسن کی شکل اس نے دیکھی تھی اس سے برداشت نہیں ہوا۔ پاگل ہو گئی ہو تم نصرت؟ میں کوئی 16 سال کی نہیں ہوں، اس کی اور میری عمر میں 5 سال کا فرق ہے۔ وہ منگنی شدہ ہے اور میں شادی شدہ، 2 بچوں کی ماں، ایک عزت دار گھرانے کی بہو بیٹی ہوں۔ یہ کوئی فلم نہیں چل رہی، ہوش کر لو، تم مر جاؤ گی ایسے گھٹ گھٹ کے۔ نصرت کو اس پہ غصہ آیا۔ حسن آتا تب بھی میری یہی لائف رہتی۔ ہاں مگر وہ آیا نا، کیا پتا اس نے اسے تمہارے لیے بھیجا ہو بہار بنا کے۔ بس کر دو پلیز، میری خوشی میری بہار ہے، میرے بچوں سے ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا نصرت، اپنا دل توڑنا آسان ہے مگر گھر نہیں۔ مگر تم حسن کا بھی دل روند گئی ہو۔ وہ اسے یاد دلا رہی تھی۔ بھول جائے گا، آگے بڑھ جائے گا۔ اور تم بھول جاؤ گی؟ نصرت کی بات پہ وہ کچھ لمحے چپ رہی۔ کہنا آسان ہے زائرہ بی بی۔ نصرت، میں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی جس سے وہ ورکنگ وومن طبقے پر دھبا لگے۔ ماں کی محبت سے بچوں کا بھروسہ اٹھ جائے۔ دنیا کے سبھی مرد بے حس لاپرواہ ہوتے ہیں۔ آسم نے کچھ نیا نہیں کیا، مجھے صبر آ گیا ہے اس پہ۔ جب آسم کبھی مجھ پہ دوسری عورت مسلط نہیں کی تو میں کیسے 4 دن کے پیار کی خاطر اس کی 10 سالہ رفاقت سے بے وفائی کروں؟ بتاؤ مجھے۔ زائرہ کی سانس پھول چکی تھی، نصرت اپنی جگہ خاموش ہو چکی تھی مگر ملال رہے گا۔ وہ تھوڑی دیر بعد پھر بولی۔ زائرہ کے لبوں پر تھکن بھری مسکراہٹ رنگی۔ کیا سچ میں محبت نہیں ہوتی تمہیں اس سے؟ نہیں ہوئی سوری تمہیں اس سے؟ نصرت مسکرا کے پوچھ رہی تھی۔ کیوں نہ ہوتی، اس میں کیا برائی ہے جو میں نہ کروں اس سے محبت؟ کوئی تب کب تک دیوار بن سکتا ہے نصرت؟ اس کی آواز بھر آ گئی۔ جیسے میں دوستوں سے ہنس کر گلے ملتا ہوں، مگر میں نے خود کو کمزور لمحوں کی عزت میں آنے نہیں دیا۔ میں نے کوئی خیانت نہیں کی، میں نے جذبات کو دبائے رکھا۔ اس سے میرے کردار سے محبت ہوئی اور میں نے اپنا کردار بنائے رکھا۔ محبوبہ ایک ہی کی ہیروئن ہوتی ہے ورنہ محبوبہ نہیں ہوتی۔ میں آسم کی بیوی اور حسن کی محبوبہ ہی رہنا چاہتی ہوں، جسے میں دوستوں سے ہنس کے گلے ملتا ہوں جیسے سوئی کوئی معمولی اداکار نہیں کر سکتا۔ ایسا کردار کہانی میں ادا کرنا پڑتا ہے جو کوئی صاحب کردار کر نہیں سکتا۔ ساس کا انتقال زائرہ کے لیے بڑا جھٹکا تھا، ٹوٹا پھوٹا ہی صحیح مگر وہ ایک سہارا تو تھی۔ نماز جنازہ میں اس کے آفس سے بھی سب نے شرکت کی تھی۔ نصرت مستقل اس کے پاس بیٹھی تھی۔ زائرہ کی بہن اور بھابھی نے بھی نہیں کچن سنبھال رکھا تھا۔ آسم الگ ماں کے غم میں نڈھال ہو رہا تھا۔ سوئم تک وہ چھٹی پر رہی، گھر خالی ہو چکا تھا۔ وہ آفس کے کپڑے نکال رہی تھی جب آسم اس کے پیچھے آکڑا ہوا۔ کوئی بات ہے؟ وہ ہینگر لٹکا کے پلٹی۔ بیٹھو زائرہ، وہ آہستہ سے گویا ہوا۔ اسے شوہر کی حالت پر ترس آیا، ماں کے جانے کے غم میں مزید کمزور لگ رہا تھا۔ اکلوتا اور لاڈلا تھا ان کا۔ بولیں، اس نے آسم کا کندھا ہلایا۔ میں سوچ رہا تھا بس اب تم یہ جاب ختم کرو، امی نہیں رہی، گھر اکیلا ہو گیا، بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں، توجہ کی ضرورت ہے انہیں۔ انشاءاللہ میری پروموشن ہونے والی ہے، کچھ مہینے پریشانی کاٹ لو بس، جیسا آپ کہیں آسم۔ اس نے بلا وجہ چون چڑھا کے ہاں کر دی۔ فرار کا اس سے اچھا موقع ہو اور تھا ہی نہیں۔ عورت کی محبت کا کوئی ثانی نہیں۔ مرد کی خوشی کے لیے اپنی خواہشات اور عادات بھی مرد کی پسند کے مطابق کر لیتی ہیں۔ واقعی 98% تک عورتیں بدلتی ہیں اور جو 2% مرد بدلتے ہیں نا، پھر وہ مرد نا بس فکشن جیسے ہی ہوتے ہیں۔ میں کل جا کے ریزائن کر دیتی ہوں۔ اس نے آصف کے کندھے پر سر رکھا۔ یہ سب کچھ وہ کتنا شعوری طور پر کر رہی تھی صرف وہی جانتی تھی۔ وہ پہلے والی بے خودی اب مفقود تھی۔ مجھ کو نہیں قبول یہ دستور، معذرت، جب کہہ دیا تو مت کرے مجبور، معذرت، قربت بڑھا کے اپنی گھٹاؤں میں اہمیت، بہتر رہے گا مجھ سے دور رہے، معذرت۔ نصرت اس کے جاب چھوڑنے کا سن کر حد درجہ اداس تھی۔ پریشان کیوں ہوتی ہو؟ جاب نہیں رہے گی مگر دوستی تو عمر بھر رہے گی نا۔ زائرہ نے اس کا ہاتھ دبا کر تسلی دی اور نظروں کو آمنے سامنے دوڑایا۔ وہ آخری بار حسن کو دیکھنا چاہتی تھی۔ ساس کی ڈیتھ پر بھی وہ نہیں آیا تھا۔ اتنے ہفتوں سے نہ اس کی شکل دیکھی تھی نہ اس کا کوئی رابطہ تھا۔ آئی انڈرسٹینڈ یار، آنٹی کے بعد گھر میں تمہارا ہونا ضروری ہے۔ نصرت نے اسے حوصلہ دیا۔ زائرہ بے چینی سے نگاہیں دوڑا رہی تھی۔ کہاں تھا وہ؟ ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ حسن جا چکا ہے زائرہ۔ نصرت نے اس کی آنکھیں پڑھ لی تھی۔ وہ تھک کے کرسی پر گر گئی۔ کب کہاں دھکا سا لگا تھا اس کے دل کو، ایسے بنا کچھ کہے چلا گیا۔ وہ تم سے پہلے ہی ریزائن دے کر چلا گیا۔ میں نے پوچھنے کی کوشش کی تھی مگر وہ کچھ بھی بتانے کے حق میں نہیں تھا۔ اس کا کوئی اکاؤنٹ بھی شو نہیں ہو رہا، نمبر بھی بن جا رہا، شاید لاہور چلا گیا ہو، کیا پتا وہی شادی کرے اور رہے، آئی ڈونٹ نو۔ نصرت بھی اداس تھی۔ اچھا ہے، ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں۔ وہ اٹھ کے نصرت کے گلے لگی۔ آنسو کا گولا حلق میں اٹک کر تکلیف دینے لگا تھا۔ وہ جلد از جلد وہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ راحتیں آئیں بھی تو شاد نہیں ہو سکتا، دل یوں اچڑا ہے کہ آباد نہیں ہو سکتا، رونا چاہے تو سرعام کسی کو رو لے، آدمی اتنا بھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ دل تو کہتا ہے حساب اس کا برابر کر دوں،
ظلم ایسا کوئی ایجاد نہیں ہو سکتا، دل کا طوفان میں لفظوں میں سمیٹوں کیسے، میرا نغمہ میری فریاد نہیں ہو سکتا۔ کچھ سالوں بعد وہ شفا کا ہاتھ ہمیں بچوں کے کپڑوں کی دکان میں داخل ہوئی۔ سردیاں آنے والی تھی اور اسے بچوں کے گرم کپڑے لینے تھے۔ وہ کپڑوں کی تلاش کر رہی تھی جب ایک بےحد طرح دار لڑکی گود میں بچی لیے دکان میں داخل ہوئی۔ ظاہرہ نے نامحسوس انداز میں اسے دیکھا، مگر جب نظر پڑی تو ہٹنا بھول گئی۔ وہ ماریا تھی۔ حسن سے منسوب لوگ اور چیزیں اسے بھولی ہی نہیں۔ وہ ایک نظر میں پہچان گئی تھی اس کی منگیتر کو۔ اسے حیرت ہوئی ہے کراچی میں۔ کافی دیر وہ اسے دیکھتی رہی جو چھوٹے بچوں کی سیکشن میں کپڑے دیکھ رہی تھی۔ ظاہرہ سے رہا نہیں گیا، وہ فوراً اس کی طرف بڑھی۔ ہیلو، آپ ماریا ہیں نا؟ وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہوئی۔ جی آپ؟ مقابل نے حیرانی سے پوچھا۔ آپ حسن حماد کی وائف ہے نا؟ وہ میرے کولیگ ہوا کرتے تھے۔ ظاہرہ کی سانس یہ بولتے ہوئے تیز ہوئی۔ اس کی بات پہ ماریا کے چہرے پہ ایک رنگ آ کر رہ گیا۔ آپ ظاہرہ عاصم ہیں؟ وہ اب اس سے سر سے پیر تک دیکھ رہی تھی۔ جی جی۔ ظاہرہ اس کے ایسے دیکھنے پر پزل سی ہوئی۔ حسن کیسا ہے؟ بلاخر اس کی تڑپ باہر آ ہی گئی تھی۔ مجھے کیا پتا؟ ماریا کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ آپ سے شادی ہوئی تھی نا اس کی؟ وہ ماریا کی بات سمجھی نہیں۔ ہونی تھی، ہوئی نہیں۔ ماریا کا لہجہ سرد ہوا۔ کیوں؟ یہ آپ پوچھ رہی ہیں؟ ماریا کے لہجے کی کاٹ پر وہ زمین میں گڑ سی گئی۔ کوئی آسمان ٹوٹا تھا اس کے سر پر۔ ماریا آگے بڑھنے لگی جب ظاہرہ کے سوال پر اس کے قدم رک گئے۔ وہ کہاں ہے؟ پتہ نہیں، رشتہ ختم کر کے ماں کو لے کر چلا گیا تھا۔ اپنی کچھ جاننے والوں سے پتہ چلا کہ وہ لوگ دبئی جا چکے، پھر میری شادی ہوگی۔ اللہ حافظ۔ ماریا کے لہجے میں طنز کا کاٹ نہیں تھا، بس خالی سا تھا۔ شفا اس کا ہاتھ کھینچ کر ایک بار بھی فرا کی طرف لے جا رہی تھی۔ شفا، او مائی گاڈ، میرا لیپ ٹاپ اندھی ہو گئی ہے۔ سو سوری۔ شفا آٹو میں بیٹھ کر مزے سے آئس کریم کھا رہی تھی۔ شام آہستہ آہستہ اتر رہی تھی۔ ٹریفک کی روانی کچھ کم تھی۔ وہ آٹو سے باہر نیلگو آسمان کو تک رہی تھی جس پر کہیں کہیں نارنجی رنگ پھیلا۔ رکشے والا گاہے بگاہے صورت کو دیکھ رہا تھا جس کے گالوں پہ اب بے تحاشا آنسوں کا ریلا بہہ رہا تھا۔ وہ کافی دیر سے بے آواز رو رہی تھی۔ باجی آپ نے ٹینڈے لینے رکنا تھا۔ بلاخر اس نے ظاہرہ کو پکارا۔ یہ ٹینڈے جان کیوں نہیں چھوڑتے، رونے بھی نہیں دیتے ہیں؟ جی بھائی۔ وہ جلدی سے منہ صاف کرنے لگی۔ وہ آپ نے رکشے میں بیٹھتے وقت کہا تھا کہ راستے میں تھوڑی دیر روکنا، سبزی لینی ہے۔ وہ مودبانہ طریقے سے یاد دلا رہا تھا تو اس نے کہا میں نے ٹینڈے ہی لینے ہیں۔ جی بھائی بہت شکریہ۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ گھر جاتے آئی تھنک اسے کھانا بنانا تھا، فریج کی صفائی کرنی تھی، آسم کے کپڑے الماری میں لگانے تھے۔ اسے سارے رکے ہوئے کام یاد آنے لگے تھے۔ عشق نے سیکھ ہی وقت کی تقسیم کے اب وہ مجھے یاد تو آتا ہے مگر کام کے بعد ختم شد۔ او مائی گاڈ اللہ، جب آپ نے رائٹر صاحبہ حسن کے ساتھ اس کہنا کرنا ہی نہیں تھا تو اس کو کیوں بھیجا؟ کدھر سر ماروں میں اپنا، مجھے اتنا رونا آ رہا ہے۔ جب اس نے کہا نا ماریا نے کہ مجھے کیا پتا وہ کہاں ہے، اللہ مجھے لگا تھا اس کا ادھر ٹکراؤ ہوگا حسن کے ساتھ ہی، لیکن اس نے واقعی ماریا سے شادی نہیں کی۔ ٹائم پاس نہیں کر رہا تھا وہ، لیکن کیا کر سکتے ہیں۔ اس کی لائن میں ہمیشہ یاد رکھوں گی، دل کو توڑنا گھر کو توڑنے سے آسان ہوتا ہے، زیادہ آسان ہوتا ہے۔ رونا آ رہا ہے، میں جا رہی ہوں، بائے بائے۔